بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں ہوں آپ کی میزبان ندا آصف۔ ناظرین، آج جمعے کا دن ہے، بابرکت دن ہے۔ جیسے کہ میں ہر جمعے کے دن کہتی ہوں کہ جمعے کا دن جو اور دنوں کے جو ہے اگر میں کہوں تو بادشاہ ایک طرح سے کہا جاتا ہے، کیونکہ جمعہ جو ہے ایک بہت مبارک دن کہا جاتا ہے۔ اس میں ہم جو ہے عید کی طرح جو ہے تیار ہوتے ہیں، اس طرح غسل کرتے ہیں اور جو ہے پرفیوم لگاتے، عطر لگاتے، سوری میں پرفیوم بول دیا۔ تو ایک وہ عید کا سما ہوا ہوتا ہے، اور ایک ہر شخص جو ہے چاہ رہا ہوتا ہے، جو نماز نہیں بھی پڑھتے وہ جمعے کے دن نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ تو آپ سب کو بہت بہت جمعہ مبارک، اور امید کرتی ہوں آپ سب لوگ بھی خیریت سے ہوں گے۔ سردی بڑھ چکی ہے جیسے، اور اپنا خیال رکھیے، کیونکہ کرونا کی بھی اب جو سیکنڈ ویو جو ہے وہ آ چکی ہے۔ جس طرح سے آپ لوگوں کو کہا جا رہا ہے، جگہ جگہ لکھا ہوا آپ لوگوں دیکھ رہے ہوں گے، آپ ٹی وی پہ آپ کو بتایا جا رہا ہے، اویئرنیس دی جا رہی ہے کہ کرونا کی احتیاط کریں، آپ لوگ ہینڈ سینیٹائز کریں، ماسک ویئر کریں۔ ناظرین، آج ہم بہت ہی اہم ٹاپک پہ بات کریں گے، کیونکہ آج ہمارے ساتھ ایسی شخصیت موجود ہے جو کسی تعارف کے محتاج نہیں۔ آئے دن آپ انہیں ٹی وی چینلز پہ بیٹھے ہوئے دیکھتے ہوں گے، اور اگر میں بات کروں ملک کی، تو انہوں نے ملک کے لیے بھی کافی ان کے سیمینارز ہیں، کافی انہوں نے اسپیچز کی ہیں، ایوارڈ سے بھی نوازا گیا انہیں کئی مرتبہ۔ اور میں سی پیک کی بات کروں تو اس پہ ان کا ایک بہت اہم ایک ٹاپک ہے ہمارا، جو آج کل کا جو ٹاپک ہے یوتھ، اس پہ انہوں نے کافی ورکنگ کی ہے، چاہے وہ وومنز رائٹ ہو ان کے اوپر بھی۔ تو وہ میں اگر بات کروں تو وہ کہا جاتا ہے نا کہ ایک جو انسان ہے اس میں ہر ساری کوالٹیز ہوتی ہے، تو وہ میں آپ کو ان کا تعارف کرا دیتا ہوں۔ ہمارے ساتھ جو آج موجود ہیں پروفیسر ڈاکٹر محمد احمد قادری صاحب۔ سر، بہت بہت میں آپ کو خوش آمدید کہوں گی، آپ میرے پروگرام میں آئے، کیونکہ آپ ویسے بہت مصروف رہتے ہیں، اور میں بہت خوش ہوں کہ آج آپ میرے پاس آئے اور آپ سے گفتگو کرنے کا مجھے موقع ملا۔ پہلے تو بتائیں کیسے آپ؟ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ بہت اچھا لگا، ماشاءاللہ آپ سے پہلی ملاقات ہے جی ہاں، بالکل۔ اور اتفاق یہ ہے کہ K21 پر بھی میرا یہ پہلا پروگرام ہے۔ جی، لیکن اجنبیت بالکل نہیں، کہ سارا اسٹاف جتنے بھی ہیں جو کیمرے سے سامنے ہیں اور پیچھے، اور ہمارے نعمان جو میرے اصل ہوسٹ ہیں، جنہوں نے مجھے بلایا یہاں تک، اور پھر آپ ماشاءاللہ، اور پھر یہ سارے اسٹاف اتنے اچھے ہیں کہ لگ ہی نہیں رہا کہ میں پہلی بار آیا۔ اصل میں آپ خود دوسری اچھے، بات یہ بتائیں کیا، جی کہ جو اچھے اخلاق سے بات کرتے ہیں نا، وہی دوسروں کا دل بنا سکتے ہیں۔ بالکل صحیح اور جو بات ہے۔ اچھے اخلاق سے بات نہ کریں، منہ سکیڑ کے، چوڑا کر کے، لمبا کر کے، صرف ایکشنز میں جا رہے ہیں، ان کی بات کو کوئی سنتا نہیں ہے، سوئچ کر جاتے ہیں لوگ۔ تو اچھا ہے، خوش خوش رہنا چاہیے، اخلاق سے بات کرنی چاہیے۔ آپ سینئر ہیں، ظاہر سی بات ہے، ہم سب کو جب پتہ چلا کہ آپ آ رہے ہیں تو ہمارا فرض بنتا ہے اسی طرح سے آپ کو رسپیکٹ دینا۔ سر، آپ مجھے بتائیں، اپنی خدمات کے بارے میں ہمارے ناظرین کو کچھ بتائیں، جو آپ کی خدمات رہی ہیں ہمارے ملک کے حوالے سے، ہماری یوتھ کے حوالے سے، جو آپ کام کر رہے ہیں۔ بنیادی بات یہ ہے کہ سب سے پہلے تو کہ K21 کا شکریہ کہ جس نے مجھے موقع دیا ہے کہ میں اپنے بہن بھائیوں سے مخاطب ہوں، اور ظاہر ہے کہ یہ ویب پر پوری دنیا میں دیکھا جا رہا ہے، اور میں پوری ذمہ داری کے ساتھ یہ بات کہتا ہوں کہ پاکستان کا میڈیا عمومی طور پر اس بات کو یقینی بناتا ہے کہ پاکستان سے ایسا مواد دنیا میں جائے جہاں بنیادی حقوق، عورتوں کی رسپیکٹ، بچوں کی رسپیکٹ، تعلیمی اداروں کی رسپیکٹ، اور رسپیکٹ فار آل، انسانوں کی رسپیکٹ ہو۔ ہم نفرتوں کو نہیں ابھارتے، نہ نفرتوں کے ہم نے کھیت بوئے ہیں، ہم نے تو محبتوں کا پیغام پاکستان سے دیا ہے، اور جتنی محبتوں کے پیغام ہم نے دیے ہیں، اس کے جواب میں کاش کہ دنیا بھی یہ بات سمجھتی کہ ہمارے پاکستان آرمی کے کتنے جوان شہید ہوئے، ہمارے کتنے سویلینز شہید ہوئے ہیں، کتنے ہمارے تعلیمی اداروں کے اندر بلاسٹ ہوئے ہیں، سوسائڈ بامبنگز ہوئی ہے، لیکن اس کے باوجود بھی ہماری بہنیں، بیٹیاں، بچے، لوگ، پاکستان کے صحافی، قلمکار، اور ہر وہ فرد جو کسی نہ کسی اعتبار سے منسلک ہے، چاہے وہ بحریہ کا ہو، چاہے وہ فضائیہ کا ہو، چاہے پاکستان آرمی کا ہو، پاکستان کے قومی اداروں کا ہو، اور پاکستان کا میڈیا، یہ سب یکجا ہو کر یہ کہتے ہیں کہ انسان کو عزت دینی ہے، اور انسان کی عزت ہی بنیاد ہونی چاہیے۔ سیاست کا مطلب یہ نہیں کہ آپ کسی کو گرائیں اور کسی کو بڑھائیں۔ تو اسی پر میں نے کام کیا، اور پاکستان سے باہر میں نے پی ایچ ڈی کے بعد ایک کام کیا، اور وہ کام ہے ویسٹرن پرسیپشن آف اسلام اینڈ گلوبل ٹیررزم۔ سپٹمبر 11 کے بعد میں نے جا کر کیا تھا، اور میں نے داڑھی بھی وہیں رکھی جا کر۔ ہاں، لوگ داڑیاں کٹوا رہے تھے اور میں نے داڑھی رکھی۔ اب آپ ہنس رہے ہوں گے، کہیں گے یہ کیا بات کہہ دی ہے بھائی قادری صاحب نے، یہ بات میں صحیح بات کہہ رہا ہوں۔ اور جب مجھ سے وہاں سوال ہوا امریکہ میں کہ آپ تو کلیشے آئے تھے، اب آپ یہ فنگر پرنٹس پہ جانے کے بعد آپ یہ داڑھی کیوں رکھی، تو میں نے کہا کہ جسٹ اونلی فار ون ریزن۔ اس آفیسر کو میں نے کہا، امریکن کو،
تو کہتی ہے کہ واٹ ریزن. میں نے کہا تاکہ تم دور سے پہچان لو کہ مسلمان آ رہا ہے. تو یہ پاکستانی ہونے سے اور مسلمان ہونے سے ہمیں شرمانے کی ضرورت نہیں ہے. یہ کتنی بدنصیبی ہے کہ لوگوں نے سپٹمبر 11 کے بعد محمد کے نام کو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تبدیل کر دیا. مو کہہ رہے ہیں اپنے آپ کو. وائی یو آر کالنگ یور سیلف مو. اپنے آپ کو فخر کے ساتھ کہو کہ میں محمد کا غلام ہوں, محمد سے نسبت ہے, اور تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے نام کے ساتھ اور سلیقے کے ساتھ اور زندگی کے ساتھ ایک میرا پیارا پاکستان ہے, جو نظریہ پاکستان جس میں ہم اللہ اس کے رسول کی محبتوں کو لے کر آگے بڑھ رہے ہیں. بالکل صحیح بات اور ہے. اپنے گھر میں ہماری خامیاں ہوتی ہیں. پھر کوئی کہے گا کہ قادری صاحب بڑے آپ ججمنٹل ہو کر ایک لوز اسٹیٹمنٹ دے رہے ہیں. آپ نے یہ کیا دے دیا کہ اگر یہ اسلامی ریاست ہو تو پھر اس میں انصاف. ہاں, اس میں ہمارا قصور ہے, اسلام کا قصور نہیں ہے. کردار ہمارے کمزور ہیں. اس میں اسلام کہاں کمزور ہے؟ کردار ہمارے کمزور ہے. قرآن کہاں کمزور ہے؟ کردار ہمارے کمزور ہے. حدیث کہاں کمزور ہے؟ اسلام کہاں کمزور ہے؟ کوئی کمزور نہیں ہے. کمزوری ہماری اپنی شخصی کمزوری ہے. میں اگر اپنی بہن کی, بیٹی کی, بچی کی عزت نہ کر سکوں تو اس میں اسلام نے کہا ہے کہ عزت کرو. حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لاتے تو حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیشانی کو بوسہ دیتے. یہ باپ اپنی بیٹی سے پیار کر رہا ہے, اپنی چادر اٹھا کر ایسے زمین پہ بچھا دیتے اور اس پر حضرت فاطمہ بیٹھا کرتی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم بچوں کو دیکھتے گلے لگا لیتے اٹھا کر. کپڑے کتنے ہی گندے ہوں بچوں کے, کبھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم یوں کر کے نہیں صاف کرتے, کہتے نہیں یہ بچے جو ہیں آنے والے وقت میں دین کی طاقت ہے. بالکل. آج ہم نے کیا کیا ہوا ہے, آج ہم غریب علاقوں کا دورہ کرتے ہیں صرف ووٹ لینے کے لیے. غریب نالیوں کے پاس کھڑے ہو جائیں گے, غریب گھروں کی طرف چلے جائیں گے. جیتنے کے بعد میں نہیں کہتا کہ سب, لیکن اکثریت ایسی ہی ہے, ہم نے کیا. تو اس میں پاکستان کا قصور نہیں ہے, فرد کا قصور ہے. ہم کمتر اور برتر کے نظام کو کر رہے ہیں. کچھ ہم نے تعلیمی ادارے اتنے بڑے اوپر کر دیے ہیں کہ وہاں صرف امیر کا بچہ پڑھے گا, غریب کا بچہ اس دروازے کے سامنے بھی نہیں کھڑا ہو سکتا کیونکہ اس کی پھٹی ہوئی چپل ہے. وہ غریب ہے, وہ ہڈیاں چن کر اپنے روزگار تلاش کر رہا ہے. اور میرے آپ کے پھینکی ہوئی روٹی, اللہ معاف کرے وہ دن نہ لائے کسی پر پروردگار, کہ ہماری اور آپ کی پھینکی ہوئے جو وہ روٹیاں ہوتی ہیں یا وہ جو ہم روز کھاتے ہیں وہ پھینکا. آپ نے دیکھا ہوگا, میں کبھی کبھی رو جاتا ہوں دیکھ کر, تکلیف ہوتی ہے کہ وہ بچے اٹھا کر کھانا شروع کر دیتے ہیں. تو اس میں پاکستان کا قصور نہیں ہے, اس میں غربت کی وہ لکیر جو ہم نے کمتر اور برتر کی ہے, اس کی وجہ سے ہم اس جگہ پہنچ گئے جہاں پر ہم ہر بات کا الزام ہر بات کا الزام دوسرے پر دیتے ہیں. اپنی گورنمنٹ پہ ڈال رہے ہوتے ہیں, اپنے سیاستدانوں پہ ڈال رہے ہیں. لیکن جتنے سیاستدان ذمہ دار ہیں, جتنے ہماری بیوروکریسی ذمہ دار ہے, جتنے تعلیمی اداروں کے پروفیسر ذمہ دار ہیں, جتنے طالب علم ذمہ دار ہیں, جتنا میڈیا ذمہ دار ہے, مجموعی طور پر ہم سب ذمہ دار ہیں. تو میں اپنے آپ کو یہ دیکھوں کہ یہ غلطی خرابی میری وجہ سے ہو رہی ہے, بجائے اس کے کہ میں کہوں تم نے کیا. تم اس وقت کہہ سکتا ہوں جب میں اپنے آپ کو بری ذمہ کہوں کہ میں اتنا پاکیزہ ہو گیا, اتنا بڑا آدمی بن گیا. میں تو نہیں ہوں. بقول علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے کہ تیرا دل تو ہے صنم آشنا, تجھے کیا ملے گا نماز میں. ہم نمازیں تو پڑھ رہے ہیں, مسجد تو بنا لی شب بھر میں, ایمان کی حرارت والوں نے بنا لی مسجد. مسجد میں نمازی صرف رمضان میں نظر آتے ہیں. بالکل. بقیہ اور پورا سال جو ہے وہ دنیاوی اذان ہوتی ہے, مسجد کے قریب سے گزر رہے ہوتے ہیں. اور دیکھیے دین اسلام کسی فرد, معاشرے, افراد کی میراث نہیں ہے. دین اسلام ہر فرد کی میراث ہے. آج کہتے ہیں نا امریکہ نے ترقی کر لی. امریکہ میں نے جو آبزرو کیا, کافی عرصے میں امریکہ کینیڈا میں رہا, میں نے آبزرو کیا وہاں جو شخص ملتا ہے آپ سے صبح کے وقت میں, ہائے گڈ مارننگ, ہائے, وہ آپ کو جانتا بھی نہیں. ہائے کا مطلب ان کے السلام علیکم, پیس اپان یو. تو ہم بھی کہتے تھے پیس اپان یو. اچھا 80 سال کی وہ خاتون جا رہی ہیں, انہوں نے اپنے آپ کو بنایا, سنوارا ہے, سب کچھ کیا, اللہ نے دیا ہے ان کو, انہوں نے بنا سنوارا, مسکراتی ہوئی جائیں گی. ہمارے یہاں دفتر میں جائیں گے ایسے کھجا رہے ایسا, اور کوئی آ گیا اس میں کوئی ضرورت مند جو تمہارے دفتر کا کام ہے, تم اس کے لیے یو ہیو بین اپوائنٹڈ, یو آر پیڈ فار دس. جناب میز کے اوپر, میں سب کو نہیں کہہ رہا, پھر میں بات کہہ رہا ہوں پوری ذمہ داری سے, میں سب کو نہیں کہہ رہا, لیکن ہمارے یہاں یہ ہے اگر 9 بجے کا ٹائم ہے تو جناب 11 بجے چلے آ رہے ہیں, اور پھر بھی تھکے ہوئے لگتا ہے, گھر سے لڑکے آ رہے ہیں, غصہ کر کے آ رہے ہیں, برتن پھینک کے آ رہے ہیں. بھائی ہنستے مسکراتے چہرے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی مشعل راہ ہے. حضور کے چہرے پہ ہمیشہ مسکراہٹ ہوا کرتی تھی. حضور کے صحابہ, مجھے اب میں بات پوچھتا ہوں اپنے بہن بھائیوں سے, آپ سے بھی, کیا آج کا دور حضور کے دور سے مشکل ہے یا آسان ہے؟ بہت آسان ہے. ایگزیکٹلی ندا, آپ بہت ٹیلنٹڈ ہیں, آپ بہت ٹیلنٹڈ ہیں ماشاء اللہ. کیوں؟
اس زمانے میں ان کو جنگیں بھی لڑنی ہیں, اس زمانے میں ان کو روٹی, کیا حالت ہوتی تھی, فوج جا رہی ہے, روئی کے اندر ڈبویا ہوا سرکہ ہے, سوکھی روٹیاں ہیں, یوں پانی کے اندر ڈالا, قطرے ڈالے, کھایا نہیں کھایا, کوئی زین نہیں, کوئی کچھ نہیں, کوئی اسلحہ نہیں, 313 ہیں اللہ کے سپاہی, اور آسمان کی طرف نگاہ اٹھا کے حضور دعا کرتے ہیں کہ الہ العالمین تیرے یہ نام لینے والے بدر کا موقع ہے, 313 ہیں, اگر یہ آج ختم ہو گئے تو تیرا نام لینے والا کوئی نہیں رہے گا, تو ان کی مدد کر. بالکل احمد صاحب, اب آج کے دور کی اگر میں بات کروں تو ہر چیز تو فروزن ہو چکی ہے کھانے کی, جس طرح سے آپ نے کہا پہلے تو کافی مشقت کی جاتی تھی کھانا تیار کرنے میں, لکڑیوں کو جلایا جاتا تھا پتھر سے, جیسے ایک بہت, میں اس زمانے کی بات کر رہی ہوں بالکل. اب تو آپ نے وہ الیکٹریکل, آپ کے پاس جو ہے وہ سارے چولہے آ چکے ہیں, آپ کو کسی قسم کی کوئی مشقت کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. پھر بھی ہمارے یہاں کی عوام جب وہ تھکی رہتی ہے, بزی رہتی ہے, والدین سے بچے جو ہے دور ہو گئے, یہ بھی ایک اہم جو ہے ٹاپک ہے, کیونکہ میں بھی میری بھی کچھ دنوں سے امی جو ہے ناراض تھی کہ تم لوگ اپنے والدین کو کیوں نہیں ٹائم دے پاتے, جبکہ ہماری تھی ظاہر سی بات ایک مصروفیات رہتی ہیں زندگی میں. لیکن پھر میں نے ریئلائز کیا, رات میں اپنی امی کے پاس بیٹھی, میں نے کہا نہیں ایسی بات نہیں ہے, آپ کو پتہ ہے ظاہر ہے ہم لوگ کچھ اپنے کاموں کی وجہ سے مصروف رہتے ہیں, لیکن جب گھروں پہ جاتے ہو تب میری کوشش پوری ہوتی ہے کہ اپنے والد اور میری جو والدہ ان کو میں ٹائم دوں. تو اسی طرح سے میں رات میں بھی ان کے پاس بیٹھی ہوئی تھی, کافی دیر تک باتیں ہوتی رہی. پھر وہ پوری بچوں کی باتیں کرنے لگی کہ آج کل کی جو ہمارے عوام ہے, ہماری جو نئی نسل ہے, وہ انہوں نے اپنے والدین سے کافی دوری اختیار کر لی. اس کی کیا وجوہات ہیں احمد صاحب, آپ بتائیں کیا وجہ ایسی ہو سکتی ہے کہ بچے جو ہے اپنے والدین کے پاس اب بیٹھتے نہیں ہیں, ان کو ٹائم نہیں دیتے, موبائلز میں لگے رہتے ہیں, مجھ سمیت. پاکستان اس لیے نہیں بنایا گیا تھا کہ ہم صرف موبائل پہ لگے رہیں اور پڑوسی ملک کی موویز پہ لگے رہیں, پھر اس کے بعد ان کے ہیروز کو یوں کر کے کریں. کبھی قائد اعظم کو بھی پڑھ لو, کبھی اقبال کو بھی دیکھ لو, کبھی محمد علی جوہر کو بھی دیکھ لو, کبھی سر سید کی بھی طرف بھی پلٹ کر جا کر دیکھو. انہیں آئیڈیلائز کیا تھا اس معاشرے نے, جس معاشرے کی طرف اب آپ منہ پھیر کر کھڑے ہوئے ہیں, کہ اس معاشرے کو آپ دیکھ رہے ہیں جس معاشرے کی بنیادیں اخلاقی ہے ہی نہیں, جہاں تصور نہیں. آج مسئلہ یہ ہے کہ یہ انٹرنیشنل جو سائیکولوجیکل وارفیئر ہے, یہ ایک نفسیاتی جنگ ہے جو مسلمانوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے. مسلمان الجھا دیے گئے ہیں عقیدوں کے اندر, مسلمان الجھا دیے گئے, پاکستان کے خلاف لڑنا ہے. میں بڑی کھلی بات کر رہا ہوں, پاکستان کے خلاف نفرت بھرنی ہے. ارے یہ پاکستان سائبان ہے, یہ پاکستان چھت ہے. ہمارے بزرگوں نے جو قربانیاں پاکستان کے لیے دی ہیں وہ اس لیے نہیں دی تھیں کہ ہم خالی یہاں پر بیٹھ کر لائف کو انجوائے کریں, بروز کھا لیا, 5 اسٹار ہوٹلز میں بیٹھ گئے, بڑی بڑی باتیں کر لی, اور غریب اور غربت کو, اور پھر ساتھ ہی ساتھ وہ جو رشتے پیار کے تھے اور ہیں جن کو ماں باپ کہتے ہیں, انہیں ہم نے نظر انداز کر دیا, بہن بھائی کو نظر انداز کر دیا. یہ کیسے ممکن ہے کہ ماں باپ نے اتنا چھوٹا سا پالا, جوان کیا, اس توقع پر نہیں کیا کہ تم سے پیسے لیں گے یا کوئی بہت بڑی آمدنی کا ذریعہ بنو گے, صرف تمہیں خوش دیکھنا چاہتے ہیں. تو کیا خوشی صرف ہماری اسی پر ہے کہ ہم یا تو ویب سائٹ پر ہوں, یا کمپیوٹر پہ ہوں, یا موبائل پر ہوں, یا دوستوں کے ساتھ باتوں پر ہوں, اور بقیہ وقت جو گزر جائے وہ قہوہ خانوں میں ہو, یا کہیں اور وقت مل جائے تو نہ جانے ہم کیا کیا کر رہے ہوں. کیا زمانے میں پنپنے کی یہی باتیں ہیں؟ نہیں پنپتا. وہ معاشرہ کبھی نہیں پنپتا جس کے اندر بڑوں کی توقیر نہ ہو, اور جہاں بڑے چھوٹوں سے پیار نہ کریں. تو بڑے تو چھوٹوں سے پیار کر رہے ہیں, ماں باپ اگر پیار نہ کرتے تو آج آپ اور ہم کہاں اس مقام پر. صحیح بات ہے. اب معاملہ یہ ہے, یہ وقت اب پے بیک کرنے کا ہے, ملک کو بھی, ماں باپ کو بھی, انسان کو بھی, معاشرے کو بھی. اور یہ ٹیلی ویژن کا پروگرام آپ کا جو ہے ایکچوئل یہ ایجوکیٹ کر رہا ہوتا ہے. بالکل, ہم کسی پر تنقید نہیں کر رہے کہ ہم کسی کو برا کہیں, ہم تو اپنے آپ کو دیکھ رہے ہیں کہ ہماری خامیاں کیا ہیں. بالکل, ہم جیسے اپنی ایگزامپل دیتے ہوئے ہم نے بات کی. ایک بات پوچھوں میں آپ سے, جی جی بالکل, بڑا ایک زبردست سوال ہے, ہاں اور انٹریکٹیو سوال ہے. ٹھیک ہے, آپ مجھے کہیں السلام علیکم. السلام علیکم. میں سمجھ گئی, ظاہر سی بات ہے, میں سلام کر رہی ہوں, جواب نہیں آ رہا. بالکل جواب نہیں آ رہا. دوسرا سوال کریں, میں آپ سے بات کر رہی ہوں, آپ نے مجھے جواب نہیں دیا. ایک منٹ رکو, میں یہاں سے کر لوں. اگر باپ اور ماں آ کر, بالکل قرآن کہتا ہے کہ انہیں اونچی آواز میں بھی جواب نہ دو. وَلَا تَقُولُوا لَهُمَا اُفٍّ, اف تک نہ کہو. اف کا لفظ استعمال کیا قرآن. آج کل والدین کو جو ہے آپ دیکھیں اس طرح کی فلاحی ادارے بھرے پڑے ہیں. نہیں, رک جا, اماں کیا بڑبڑاتی رہتی ہو. صحیح بات ہے. رکو, میں اپنے دوست سے بات کر رہا ہوں, مجھے $100 کا نقصان ہو جائے گا, میں اس کے اندر ایسی بزنس کو کیا کروں گی جس میں دعائیں نہ ہوں. بالکل,
ایسی بات کو، ایسے زندگی کو کیا کرو گے جس میں اخلاق ہی نہ ہو؟ سر جبھی تو گھروں سے رونقیں ختم ہو گئی ہیں. ایک جو محبتیں ہوا کرتی تھیں خاندانوں میں جو ہے آپس میں ایک وہ ہوا کرتا تھا کہ سب لوگ بیٹھتے تھے شام میں چائے ساتھ پیا کرتے تھے، ایک پرانے زمانے کی. بلکہ ابھی تک اس طرح کے خاندان ہیں کچھ جو ایک ان روایتوں کو وہ چلاتے آ رہے ہیں. لیکن آج کل کے جو بچے ہیں ہمارے وہ تو پتہ نہیں اپنے بزنس، اپنے فونز، اپنی گرل فرینڈ اس میں مصروف ہو گئے بڑے کمال کی بات یہ ہے کہ میں چائنا کے اندر سی پیک سینٹر کے اندر کام کر رہا ہوں، اور چائنا کی حکومت نے مجھے پروجیکٹ دیا تو اس کے ساتھ کام کر رہا ہوں. میں نے چائنا کو جو قریب سے دیکھا وہ اتنا قریب سے ہے کہ ان کی فیملی ٹائز اور فیملی اورینٹیشن بڑا مضبوط ہے، اور ان کے اندر نظر آتا ہے، جاپنیز میں بھی نظر آتا ہے. ایون امریکہ کے جو روایتی کلاسیکل لوگ ہیں ان کے یہاں ابھی بھی انٹریکشن ہے. لوگ یہ کہتے ہیں نا امریکہ میں سارے لوگ آزاد ہو گئے، ایسا نہیں ہے. کینیڈا میں سارے لوگ آزاد ہیں، ایسا نہیں ہے. ہم مدر پدر آزاد ہو رہے ہیں. ہم پاکستان کے معاشرے کو، پاکستان کی قدروں کو، پاکستان کی ویلیوز جو ہوتی ہیں ان کو نظر انداز کر رہے ہیں، ثقافت کو نظر انداز کر رہے ہیں. پاکستان کا مقصد یہ تھا ادب، احترام، اور ساتھ ہی ساتھ وہ رشتے جو نظریے پاکستان کی بنیاد پر مضبوط ہوتے ہیں وہ. اور ہمارے یہاں ڈیلیبریٹلی ایک سازش کے تحت عقیدوں کی جنگ چھیڑ دی گئی، جان بوجھ کر پاکستان کی فورسز کے خلاف نفرت پھیلانے کے لیے پورا ایک ترقی. میں آج صبح پڑھ رہا تھا ایک میسیجز چل رہے ہیں، اب تو ہمارا سوشل میڈیا ہے نا، اس پہ خوب میسیجز چلتے ہیں، جو مرضی ہے لکھ دو، کون پوچھتا ہے، جو مرضی ہے لکھ دو اس کے اندر. تو میسیجز چل رہے ہیں آئی ایس آئی کے خلاف چل رہے ہیں، پاکستان آرمی کے خلاف چل رہے ہیں. اور میسیجز میں کیا کہ پاکستان تو خاموشی سے گٹھ جوڑ کے ذریعے اسرائیل کے ساتھ بہت پرانے تعلقات رکھے ہوئے. شرم کرنی چاہیے ایسے اسٹیٹمنٹ بھیجنے میں اور ایسے اسٹیٹمنٹ دینے میں. پاکستان نے ایک واضح اپنی فارن پالیسی رکھی ہے. اب ایک چھوٹا سا کوئی واقعہ پوری دنیا میں ہر جگہ ہوتے ہیں، اگر کسی بچی کے ساتھ کوئی زیادتی ہوتی ہے تو ہمارا میڈیا، سب کی بات نہیں کر رہا لیکن ہمارے میڈیا کی دلچسپی اس میں ہوگی کہ اس کی باریک سے باریک چیز کو بھی ایکسپوز کرتا جائے. کہیں کسی جگہ پر کچھ تھوڑا سا اخلاقیات کا بھی خیال رکھا جائے. ہماری بھی بہن بیٹیاں ہیں، ہمیں کوئی بچی مغرب کے بعد گزر رہی ہو تو ہم جب تک پورا ایکس رے نہیں کر لیں گے نا، یہ ایک بہت بڑا جو المیہ ہے، سکون نہیں آئے گا. لیکن ہماری بیٹی کو گزر جائے، کوئی یوں دیکھ لے، ہماری خیرات جل جائے. دیکھا کیسے تم نے، جبکہ وہی شخص جو ہے کسی اور کی بہن کو دیکھ رہا ہے، اور جب آپ کی اپنی بیٹی کے اوپر بات آتی ہے تو پھر آپ کو بہت برا لگتا ہے. عجیب بات ہے نا. بالکل. تو یہ منافقت ہے نا. تو اس منافقت کو ختم کرنا ہوگا ہمیں پاکستان سے. یہ وہ ایک بڑا خوبصورت شعر مجھے یاد آ رہا ہے، اور بڑا خوبصورت شعر یہ ہے کہ دوئی کو چھوڑ دے یک رنگ ہو جا. دوئی کو مطلب ہوتا ہے کہ یہ جو ڈیول فیس ہے، ڈیول پالیسی ہے، یہ دوہرا پن ہے، کبھی کچھ کبھی کچھ، کبھی ہم کچھ ہو جاتے ہیں، کبھی کچھ ہو جاتے ہیں. اگر مودی کو خوش کرنا ہے تو ہم ہندوازم کے ترانے گا رہے ہو. بھائی سیدھی بات کرو، پاکستان زندہ باد کی بات کرو. جہاں بھی ہو پاکستانی بن کر رہو، اپنی قدر کے ساتھ رہو. وہ قوم کبھی فلاح نہیں پا سکتی جو اپنے قدروں کو فراموش کر دے. بالکل. مسلمانوں کی تو بنیاد ہی شناخت تھی ان کی، اور ہے اور رہے گی ایسی ہے. اور اب لیکن ہم ماڈرنائز ہو گئے نا، تو ہم نے ماڈرنائز ہونے کے لیے ہم نے کپڑے پہنے. کس نے منع کیا؟ جینس پہنے، خوب پہنے، جتنے اچھے کپڑے پہن سکتے ہیں پہنے، لیکن اندر سے پاکستانی اور مسلمان رہو. اپنے آپ کو اندر سے نہ بدلو. تمہارا وہ کلچر، تمہارا وہ پیغام جو تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، خلفائے راشدین کا، اہل بیت اطہار کا، پاکستان کے شہداء کا، پاکستان کے بنانے والوں کا پیغام تھا، وہ یہ تھا کہ کوئی مسلک بھی اختیار کرے، آدمی آدمی سے پیار کرے. بالکل ایسے ہی ہے. لیکن اب تو خیر پیار محبتیں تو ختم ہی ہو چکے. وہ ایک بس ایک نام ہی رہ گیا ہے، پیار محبت. اور یہ پیار محبت کو ہمارے نوجوانوں نے بڑا اس کے اوپر دھیان دیا ہے. ہمارے جو خاندانی لوگ ہیں نا وہ دور ہو چکے ہیں، لیکن نوجوان اس کو بہت زیادہ فوکس کرتے ہوئے وہ اس لیے پیار محبت ان کا عشق. سر مجھے بتائیں، کیونکہ جیسے آپ دیکھ رہے ہیں کراچی شہر میں جو ہے کافی امن ہو چکا ہے اور فرقہ واریت جو ہے وہ بھی کم ہو چکی ہے، لیکن سوشل میڈیا پہ جو ہے اس کے اوپر کیوں کسی قسم کی کوئی روک تھام نہیں کی جا رہی ہے؟ ہم اس پہ بات کریں گے. میں آپ کو سوری انٹرپٹ کر رہی ہوں کیونکہ جب ایک وقفے کی طرف جائیں گے، لائیو کال کا سلسلہ بھی جاری ہے. آپ ہمیں کال کر سکتے ہیں، میسیجز کریں آپ لوگ ہمیں. ایک چھوٹا سا بریک لیں گے، بریک سے واپس آتے تو ہم اس سوال کو کنٹینیو کریں گے. جی
वेलकम बैक नाज़रीन, वेलकम बैक। हम ब्रेक से पहले जो हमारी गुफ्तगू थी आप लोगों ने देखी, और मेरा जो सवाल था कि जैसे कराची शहर में काफ़ी अमन हो चुका है, फ़िरका वारियत जो है वो ख़त्म हो चुकी है, लेकिन सोशल मीडिया पे जो है इसको क्यों अभी तक जो है तनकीद का निशाना बनाया जाता है, और अभी तक इसके ऊपर क्यों किसी किस्म का कोई अमल दरामद नहीं किया जाता? हमारे जो कानूनदान है वो क्यों इसके ऊपर अभी तक कोई किसी किस्म की कार्रवाई नहीं कर रहे हैं? और मैं आप लोगों को यहाँ पे बताती चलूँ कि हमारे साथ जो डॉक्टर साहब मौजूद हैं, अहमद कादिर साहब, इन्होंने कई किताबें लिखी। उसमें एक किताब इनकी थी उल्मा और पाकिस्तानी सियासत में उल्मा का किरदार। तो उस पे भी हम बात करेंगे कि वो एक किताब जो इन्होंने लिखी थी उस हवाले से भी आप बताएं। जो मेरा सवाल है उस पर हम पहले आते हैं। देखिए साहब, अब मैं बिल्कुल फोकस एक बात करता हूँ। पाकिस्तान का वजूद हमारे दुश्मनों को खटकता है। अपनी फिल्में, मौसीकी, अपनी सकाफ़त के ज़रिए पाकिस्तान के नौजवानों को बर्बाद करना उन्होंने तय कर लिया कि इस नफ्सियाती जंग में पाकिस्तानी नौजवानों को बर्बाद करना है। सो उन्होंने शुरू किया। फिर उन्होंने कहा कि पाकिस्तान को कैसे ख़त्म किया जा सकता है। अल्लाह माफ़ करे वो दिन ना आए कभी भी, परवरदिगार हमेशा सलामत रखे मेरे वतन अज़ीज़ को। या पाकिस्तान को कमज़ोर किया जाए, तो इसके लिए उनके यहाँ रिसर्च की गई है पड़ोसी मुल्क हिंदुस्तान में। और ये जो आप रॉ कहते हैं ना, रॉ, ये रॉ का आर जो है ये रिसर्च है। ओके। ये हमारे यहाँ तो हम इस्तेमाल करते हैं ना ISI, तो हम तहकीक करके कमज़ोरियाँ नहीं ढूंढ रहे किसी की। वो तो रॉ जो है ना आर लगाकर ये ढूंढ रहा है कि कमज़ोरी क्या है। तो उन्होंने कहा कि दूसरी कमज़ोरी हम ये करें कि एक तरफ नौजवानों को लगा दें इस तरफ, और दूसरी तरफ हम ये करें कि लोगों को शिया, सुन्नी, वहाबी, देवबंदी, चकरालवी, बरेलवी, अहले हदीस, इन अकीदों की जंग में झोंक दें ताकि पाकिस्तान मुस्तहकम ना हो सके। और अकीदे की इस जंग ने एक ऐसा समा, एक ऐसा माहौल पैदा किया कि जिसके नतीजे में मुसलमान एक अरसे तक ये समझ ही नहीं सके ये साजिश किसकी है। और आप इसको यूँ ना समझिएगा कि खाली ये जंग अकीदे की यहाँ हो रही है। इसकी प्लानिंग वर्ल्ड वाइड बड़ी बड़ी जगहों पर बैठ के की जा रही है, क्योंकि पाकिस्तान वाहिद मुसलमानों के अंदर एक एटमी ताकत है जो खटक रही है। ये ताकत इनको पाकिस्तान आर्मी के नाम से इनको नफरत है, पाकिस्तान के कौमी इदारों से इनको चिढ़ है। तो दूसरा इन्होंने ये किया कि इन कौमी इदारों के ख़िलाफ़ नफ़रत भड़काओ, सोशल मीडिया को इस्तेमाल करो जी। और हमारे यहाँ वो चीज़ नहीं है। पाकिस्तान में जो डेमोक्रेसी है, हमारे कौमी इदारों के साथ साथ पाकिस्तान के जो हमारे डेमोक्रेसी के इदारे हैं वो इतने माशाल्लाह अच्छे हैं इस मामले में कि वो घरों में घुस के लोगों को मार नहीं रहे। बिल्कुल ऐसी है। जाके आप पड़ोसी मुल्क हिंदुस्तान में देख ले, कश्मीर के अंदर बिल्कुल बहुत जुल्म ढाक रखा है उन्होंने। सबसे ज़्यादा दुनिया के अंदर इस वक्त अगर लोग गिरफ्तार हैं तो वो कश्मीर में है। ऐसी है। सबसे ज़्यादा अगर जुल्म और बर्बरियत है तो वो कश्मीर में। कोरोना तो अभी आया है, कोविड-19, इससे पहले कोरोना का माहौल कश्मीर के अंदर पैदा कर दिया ऐसे उन्होंने गया। कितना जुल्म किया हुआ है, और कितनी नस्ली छोटी-छोटी- गुलाम बनाना चाहते हैं ये मुसलमानों को कश्मीर के अंदर। और वहाँ इन्हें नज़र नहीं आ रहा है कि आप वहाँ पर हिंदू वर्सेस मुस्लिम की एक जंग कर रहे हैं। वहाँ पर आपने कश्मीर के अंदर जो तमाशा किया हुआ वो अलग है। तो कश्मीर से तवज्जो हटाने के लिए पाकिस्तान के अंदरूनी हालात ऐसे कर दो कि शिया इमाम बारगाह में ब्लास्ट करा दो, कहीं और सुसाइड बॉम्बिंग करा दो, तालिब इल्मों के ऊपर स्ट्रेट फायर करा दो, आबरू रेजी करा दो। आप ये देखिए अभी कुछ दिनों पहले जो कराची यूनिवर्सिटी के बाहर जो क्रैकर 3 दिन पहले की बात है, शेखजाद इस्लामिक सेंटर के सामने जो क्रैकर के साथ हमला हुआ। मतलब ये स्टूडेंट्स पे जो तलबा है वहाँ पे उनमें खौफ हिरास पैदा करना, वहाँ पे हमारी फोर्सेस को परेशान करना। लेकिन एक बात बताओ निदा, पाकिस्तानी नौजवान और पाकिस्तानी लोग मरने वाले, मौत से डरने वाले लोग नहीं है। अगर दुश्मन ये समझता है कि वो इससे खत्म करेंगे, इससे हम और यूनाइट होते हैं, हम इससे और मजबूत होते हैं, हमारा पैगाम है। अरे हम लोग कुर्बानी कर रहे होते हैं, वो लोग गाय बकरों से डर रहे होते हैं, उनका गोश्त नहीं खा रहे होते। हम लोग तो कुर्बानी करके, हमारे इस्लाम में कि आप बच्चे को आप दें, आप चूरी पकड़ाएं, आप उसे बताएं कि ईद में इस तरह से हम कुर्बान करते हैं जानवर, तो हमारे छोटे छोटे बच्चों के दिलों में खौफ नहीं है कि तो अब ये अकीदे का मामला, इन्होंने कमजोरी का मामला निकाल कर ये सोचा कि मुसलमानों को लड़वाओ, तो ये दूसरी कमजोरी। अब इसके लिए बेहतरीन तरीक़ेकार क्या है?
بیٹھ گئے کمرے کے اندر اپنے گھر میں, آئی پی کوئی بھی استعمال کر لی باہر سے, اور اس کے بعد وائرل کر دیا آپ نے ایک ویڈیو, اور اس کے اندر کہیں آپ ایسا جملہ کہہ رہے ہیں جو دوسرے کے عقیدے کا ہے. کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ علماء کی لپسنگ کر کے اتنی کامیابی کے ساتھ وہ جملے ان سے کہلوا رہے ہوتے ہیں, اور ان کی آواز کو, اور یہ عام لڑکے لڑکیاں نہیں کر سکتے, یہ انٹرنیشنل ایجنسیز کام کرتی ہیں. اور اس میں ہمارے وہ دشمن جو پاکستان میں ہمیں کمزور کرنا چاہتے ہیں, تو ہمیں اس سازش کو سمجھنا ہے کہ یہ 2 4 10 20 50 یا لاکھ 2 لاکھ روپے کا پروجیکٹ نہیں ہے. ہمارے بہن بھائیوں سے میں عرض کرتا ہوں, اتنی جلدی جذباتی نہیں ہونا چاہیے ہمیں کہ ایک دم اسلام خطرے میں. بھائی کوئی خطرے میں نہیں, الحمدللہ. جو کلمہ طیبہ پڑھتا ہے وہ میرا ہے, میں اس سے پیار کروں, میں اس کی عزت کروں, اس کی بات کو سنوں. اگر ہم عزت نہیں کریں گے, بات کو نہیں سنیں گے, ڈائلاگ بھی نہیں جائیں گے, تو دشمن تو فائدہ اٹھائے گا. اور جب دشمن فائدہ اٹھائے گا تو کس طرح اٹھائے گا؟ کراچی کو بند کر دو, عقیدے کی بنیاد پہ آج شیعہ اور سنی کی لڑائی ہو گئی, کراچی بند. ایک دن بند ہوتا ہے تو کتنے کا نقصان ہوتا ہے, کسی نے کیلکولیٹ کیا؟ دشمنوں نے تو یہ چاہا تھا کہ کراچی مستقل بند ہو جائے, لیکن ہو نہیں سکتا. اللہ کا شکر ہے کہ ہماری جو قومی ادارے ہیں, ہماری پاکستان آرمی ہے, رینجرز ہے, اور اس کے علاوہ پاکستان کے لاہور ہے, ملتان ہے, پشاور ہے, ان بڑے شہروں میں عقیدے کی بنیاد پہ جو جنگ انہوں نے جاری کی تھی, اس میں اللہ کا شکر ہے کہ ہم نے بڑی کامیابی کے ساتھ, عقل مندی کے ساتھ, علماء نے بھی, ہمارے میڈیا نے بھی, ہمارے طلباء نے بھی اس بات کو سمجھ لیا کہ دشمن کی سازش ہے. تو سوشل میڈیا ایک ٹول ہے خاص طور پر پاکستان کو کمزور کرنے کا, اخلاقی گراوٹ کا, لوگوں کے اندر دشمنیاں پیدا کرنے کا, غلط خبروں کو پہنچانے کا, اور پاکستان کی فورسز کے خلاف نفرت پیدا کرنے کا, پاکستان کی آئیڈیالوجی کو جھٹلانے کا. اور اس سے کس کو سپورٹ ملے گی یہ ہم جانتے ہیں کہ کون اس سے مضبوط ہوگا. اگر پاکستان خدا نخواستہ کمزور ہوتا ہے تو مضبوط دشمن ہوگا. اس لیے ہمیں پاکستان کو یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ پاکستان آرمی پاکستان کی جنگ لڑے گی, فضائیہ لڑے گی, بحریہ لڑے گی, ISI لڑے گی, یا فلاں لڑے گی. نو, ہم کہتے ہیں ہم پاکستانی, ہم پاکستان کے فوجی ہیں. جہاں بھی ہم جائیں گے, اور یہ ہمارا بچہ فوجی ہے. بچے میں جذبہ ہے ہمارا جنگ لڑنے کا, اور ہم لوگ کبھی پیچھے ہٹنے والے نہیں ہیں, چاہے جتنی بھی کوششیں کر لیں. سر آپ نے حال ہی میں کون کون سی کتابیں لکھی ہیں؟ ویسے تو آپ نے بے شمار کتابیں لکھی ہیں. یہ آپ نے بڑی اچھی بات کی. ابھی میری کتاب جولائی میں 2020 جولائی کو امریکہ سے شائع ہوئی ہے. اس کتاب کا نام ہے ویسٹرن پرسیپشن آف اسلام اینڈ گلوبل ٹیررزم, مغرب کا تصور اسلام اور دہشت گردی. تو اور چھپی بھی امریکہ سے ہے. اچھا. اور میری اس سے پہلے جو کتاب تھی نیو ورلڈ آرڈر ٹورڈس این انٹرنیشنل اسٹیٹ, اس کے اندر میں نے یہ بتایا تھا, امریکہ میں نے وہ کتاب لکھی تھی, اور یہ بتایا تھا کہ 100 سال بعد پولیٹیکل اکانومی چینج ہوگی. یہ 2004 یا 2005 میں نے لکھی تھی. سوشل اکانومی چینج ہوگی, اور یہ ریاستوں کے جو تصورات ہیں یہ ٹوٹیں گے, اور ایک بین الاقوامی ریاست بنے گی, اس میں اکانومی ایک ہوگی, ریجن چینج ہوں گے, یونائٹڈ نیشن چینج ہوگی, اور ایک جو سائیکو وارفیئر ہے اس کے بعد ایک نئی فیز میں دنیا جائے گی. اور جو اکانومی ہوگی وہ اس کے ہاتھ میں ہوگی جو اکانومی کو اپنے ہاتھ میں لے گا. اور وہ طریقہ کار کیا ہوگا جنگ کا, آج ہمیں وہ جو میں نے پیشگوئی کی, اور میں نے لکھا اس میں کہ میں جو لکھ رہا ہوں ہو سکتا ہے یہ 100 سال بعد اس طریقے سے آئے, تو آج پڑھنے والا مجھ پر ہنسے گا کہ میں نے یہ بات کیسے لکھ دی امریکہ میں بیٹھ کر کہ یہ دنیا جو ہے یہ اس کی ریاستیں ٹوٹنے جا رہی ہیں اور یہ فریز ہونے جا رہی ہیں, کیونکہ اب یہ نیشنل اسٹیٹ ہے اس وقت جس میں ہم بیٹھے ہوئے ہیں, یہ نیشنل اسٹیٹ ہے. تو نومیڈک اسٹیٹ سے, نومیڈک لائف سے, قبائلی ریاست سے ہم نے نیشنل اسٹیٹ تک کا سفر کیا ہے. اس میں بادشاہت بھی ہے, شہنشاہیت بھی ہے, گلوبل بھی ہے, فلاں بھی ہے, فلاں بھی ہے. اب یہ گلوبل اسٹیٹ کنورٹ ہو رہی ہے انٹرنیشنل اسٹیٹ کے اندر. تو انٹرنیشنل اسٹیٹ کی اب یہ جو ٹولز آ رہے ہیں, یہ ٹولز وہ ہیں جس کے اندر آپ کا انٹرنیٹ ہے, ویب سائٹ ہے, فاسٹ کمیونیکیشن ہے, اکانومی بیسڈ پالیسیز ہیں. ابھی آہستہ آہستہ آپ دیکھیے گا یہ سارے ٹی وی چینلز, میں تو کہتا ہوں ٹی وی چینلز ختم ہو جائیں گے, تو ویب ٹی ویز جو ہے نا وہ اس کو ریپلیس کر دیں گے. یہ بڑے بڑے اسکرین سب ختم ہو جائیں گے, اور جو پام اسکرینز ہیں وہ آئیں گی. اور اس کے بعد جو چپس ہیں, جو انوینشنز ہو رہی ہیں اگلے, اس میں دیکھیے جو وہاں کا بیٹھا ہوا ہالی ووڈ کا لکھنے والا ہے نا, جس کو فکشن کہتے ہیں, اس کو فکشن بس سمجھیں, وہ 100 سال آگے دیکھ رہا ہوتا ہے. تو ہمیں پاکستان سے سوشل سائنٹسٹ کو چاہیے کہ وہ بھی ان کے ذہن کو پڑھیں, 100 سال آگے دیکھیں, اور دیکھنے کے بعد ہم کہیں کہ اب ہمیں اس کا مقابلہ ایسے کرنا ہے. تو پاکستان میں ریسرچ کی ضرورت ہے, پاکستان میں تحقیق کی. تو میں نے جو گلوبل ٹیررزم کے اوپر بات کی ہے, ویسٹرن پرسیپشن آف اسلام اینڈ گلوبل ٹیررزم, یہ کتاب جولائی میں چھپی, امیزون پر آئی, اور ماشاءاللہ مارکیٹ میں ہے. اور مجھے امید ہے کہ اس کے بعد میں ایک کتاب اور لکھ رہا ہوں, دا ہسٹری آف ایکسٹریمزم. اس میں عقیدوں کی جنگ ہے,
اور لوگوں کی جنگیں پولیٹیکل اکانومی وغیرہ کے حوالے سے، اور پھر ایک اور جو کہ جو دنیا ہے وہ نیو ہورائزن میں، اس میں پاکستان کہاں ہوگا. ہمیں بھی پاکستان کے قومی اداروں کو میں یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں، اور پاکستان کی حکومت کو بھی K21 سے، کہ خدا را تعلیمی اداروں کو بانجھ نہ ہونے دیں. بالکل. تعلیمی اداروں میں وائس چانسلرز وہ آئیں جو پاکستان سے محبت کرتے ہوں، کیونکہ وائس چانسلر ریڑھ کی ہڈی ہوتا ہے نوجوانوں کی نسلوں کی تعمیر میں. خالی جھوم کر کاروں میں بیٹھنے سے وائس چانسلرز، گریڈ 22 کو انجوائے کرنے سے وائس چانسلر، پروفیسرز یا فیکلٹیز مضبوط نہیں ہوتی. آپ ان کے جو فیکلٹیز ہیں ان کے حق دیں. سارے وائس چانسلرز کی بات نہیں کر رہا، سب کی بات نہیں کر رہا، لیکن میں بہت معافی چاہتا ہوں، لیکن اکثریت ہمارے ہاں صرف 14 اگست کو، 6 ستمبر کو، 11 ستمبر کو یا یوم اقبال پر نظر آتی ہے. اس کے علاوہ ہمیں کہیں پاکستان کا نظریہ عملی طور پر نظر نہیں آتا. آج ضرورت ہے کہ ایک کتاب جو میں لکھ دیتا ہوں، پڑھنے والے کتنے ہوں گے؟ نہیں ہوں گے، چند لوگ ہوں گے. کتنوں تک پہنچے گی یہ میڈیا K21؟ اس سے میں گزارش کروں گا کہ اس کے ذریعے آن ورڈ ٹرانسمیشن میں پوری دنیا کو یہ پیغام دے کہ پاکستان جاگ رہا ہے، پاکستان کا نوجوان جاگ رہا ہے، پاکستان کا صحافی جاگ رہا ہے، پاکستان کا استاد جاگ رہا ہے، پاکستان کے طلبہ جاگ رہے ہیں، پاکستان کی فورسز جاگ رہی ہیں. اور جس وطن کی بیٹی، بیٹیاں، جوان، بچے، بوڑھے سب جاگ رہے ہوں، اسے کون سلا سکتا ہے؟ کوئی نہیں. یہ صرف کتابی باتیں نہیں ہیں، یہ سچ بھی یہی ہے. بالکل. ہمارے پاکستان میں بہت ٹیلنٹڈ لوگ ہیں. آپ دیکھیں کئی ہمارے جو پاکستان کے بچے انہوں نے باہر ممالک میں جا کے جو ہے مطلب تعلیم حاصل کی ہے. میں بھی بچہ ہوں نا پاکستان کا، اچھا بچہ ہوں گا پاکستان کا. اچھے بچے، اچھے بچے ہیں، چھوٹی بچی تمہاری چھوٹی بہن ہے وہ ہنس رہی ہے. ہمیں آپ سے بہت کچھ سیکھنے کو ملا ہے. بالکل ایک جملہ کہہ کر پھر اس کے بعد میرا خیال ٹائم آپ کا ختم ہو رہا ہے. سر آپ کو ایوارڈ سے نوازا گیا، میں چاہوں گی اس کے بارے میں بھی آپ کچھ بتائیں. کن کن ایوارڈ سے آپ کو نوازا گیا؟ ہاں بس اللہ پاک کا بہت بڑا کرم ہے، مجھے بہت انٹرنیشنل ایوارڈز بھی ملے، اور بہت اچھا. یہ سب پاکستان کی وجہ سے ملا. میری کیا حیثیت ہے؟ مجھے جو کچھ بھی ملا ہے اس وطن نے دیا، پاکستان نے. آپ کی کاوش ہے، آپ کی انت تک محنت ہے جس کی وجہ سے آپ کو یہ ایوارڈ سے نوازا گیا. اللہ کا شکر ہے. میں نے جو ایک کتاب لکھی تھی ویسٹرن یہ انٹرنیشنل اسٹیٹ کے اوپر، کہ آنے والے وقت میں دنیا بدلے گی تو ایک بین الاقوامی ریاست کیسے بنے گی نیشنل اسٹیٹ سے انٹرنیشنل اسٹیٹ پر. اس میں مجھے ورلڈ پیس آرڈر ٹورڈز انٹرنیشنل اسٹیٹ، یعنی میں نے ورلڈ پیس کے اوپر کام کیا تھا. امریکہ نے نعرہ لگایا تھا ورلڈ آرڈر، نیو ورلڈ آرڈر. میں نے اس کے جواب میں ورلڈ پیس آرڈر لگایا اس کا نعرہ، اور میں نے امریکہ سے بیٹھ کے لکھی، اور وہاں کے پروفیسرز نے، امریکہ کینیڈینس نے بڑا لائک کیا، اس کو پسند کیا. اور اس کے بعد مجھے کینیڈا سے انٹرنیشنل ایوارڈ ملا، ایمبیسڈر فار پیس. اور جس آرگنائزیشن سے ملا وہ آرگنائزیشن یونائٹڈ نیشن کے لیے کام کرتی ہے. تو اس طریقے سے ہماری بات پاکستان سے پہنچی ہے. مجھے امید ہے کہ میں تو ایک بہت معمولی سا اس زمین کا، اس پاکستان کا چھوٹا سا کارندہ ہوں، کام کرنے والا ہوں. میں اپنے بچے بچیوں سے کہوں گا، اپنے بہن بھائیوں دوستوں سے، نا امید نہیں ہونا ہے کبھی بھی. بالکل. وزیر اعظم صاحب بھی کہتے ہیں امید نہیں چھوڑنی ہے. وزیر اعظم کہاں سے آئے؟ وزیر اعظم بھی پاکستان سے ہی آئے نا. جتنے وزیر اعظم گزر گئے وہ بھی پاکستان سے. امید نہیں ہونا. ایک بات یاد رکھیے، یہ وہ کہہ سکتا ہے جس کے دل میں امید کے چراغ جل رہے ہوں، اور چہرے بتا دیتے ہیں کہ یہ جھوٹا ہے یا سچا ہے. انسان کے زبان سے نہیں ہوتا. بالکل صحیح بات. اور ہمیں کوئی اختیار یہ نہیں ہے کہ ہم کسی فرد پر شک کریں کہ کون آدمی کیا بول رہا ہے. نیت تو اللہ جانتا ہے. صحیح بات ہے. اس لیے ہمیں اعتبار کرنا چاہیے لوگوں کا، اور ہاتھ میں ہاتھ جوڑ کر شمع جلاتے چلے جانے چاہیے، بس اس کے علاوہ کچھ بھی. سر بہت بہت شکریہ، آپ آئے، بہت اچھی گفتگو رہی. امید کرتی ہوں ہمارے ناظرین کو آج کا جو ہمارے یہ والا سیگمنٹ بہت پسند آیا ہوگا. اب ہم بریک کی طرف جاتے ہیں، اور جو ہے کیونکہ ہم جیسے ہمارے جو گیسٹ آتے ہیں اس سے پہلے ہم چاہتے ہیں کہ کوئی میسیج دینا چاہیں گے. تو میں چاہتی ہوں کہ کوئی ہماری یوتھ کے لیے خاص طور پہ آپ ایک میسیج دیں، کیونکہ یوتھ کے لیے تو ظاہر آپ کام کر رہے ہیں اور ان کے لیے بہت اچھا بولتے ہیں. یوتھ اور ویمن میرا جو ہے وہ ٹاپک ہے، اور پیس. تو بس صرف ایک بات میں عرض کروں گا کہ سب سے پہلے ہم خود احتسابی کریں، سیلف اکاؤنٹیبلٹی. And we should consider ourselves that we are from Pakistan, we are for Pakistan, and we should live for Pakistan. We should sacrifice our every wish for Pakistan, so that the Pakistan, inshallah ta'ala, when it would alive, believe me, our name or our names would be shining in the world. This is a simple message, but never disappoint yourself. اپنے آپ کو نا امید نہ سمجھے، کمتر نہ سمجھے. آپ میں اتنا کچھ ہے پاکستانیوں میں کہ جب یہ کمندے ڈالتے ہیں تو آسمانوں پر سفر کرتے ہیں، اور جب یہ نا امید ہوتے ہیں تو مجھے تکلیف ہوتی ہے. اور میں نے پاکستان کے نوجوانوں میں پوری زندگی گزاری ہے. کراچی یونیورسٹی میں پڑھایا اور بہت ساری یونیورسٹیز میں کام کیا.
لیکن میں نے ایک بات دیکھی ہے, میں نے پاکستان کے بچے کو نہ بدتمیز دیکھا ہے, نہ برا دیکھا ہے, نہ بے ایمان دیکھا ہے. خدا گواہ ہے, اتنا مؤدب اتنا اچھا لڑکا ہے, چاہے وہ گلگت کا ہو چاہے کراچی کا ہو, اتنا مؤدب ہے. شرط یہ ہے کہ بڑے بھی انہیں پیار کریں, انہیں گلے سے لگا کر ان سے محبت کے ساتھ پیش آئے, اور دنیا ادھر کی ادھر ہو جائے, کوئی پاکستان کے خلاف بات کرے تو سیسا پلائی ہوئی دیوار بن جاؤ. عقیدوں میں تقسیم ہو کے پاکستان کو تقسیم نہ کرو, زبانوں میں تقسیم ہو کر پاکستان کو تقسیم نہ کرو, پاکستان کے نظریے میں متحد ہو کر پاکستان کو منظم کر دو. یہی پاکستان ہے اور یہی میرا پیغام ہے. بالکل, بہت بہت شکریہ. جیسے آپ نے دیکھا کہ انہوں نے کہا کہ ایک اپنی یونٹی شو کریں, ایک پلیٹ فارم پہ آپ لوگ کھڑے ہو کے اگلے میں جو ہمارے دشمن ممالک ہیں ان کو ایک یہ پیغام دیا جائے کہ ہم سب لوگ ایک ہیں, آپ ہمارا کچھ نہیں کر سکتے. انہوں نے بہت خوبصورت بات کی کہ کبھی جو ہے ڈس اپوائنٹ نہ ہو. تو اسی طرح سے ہم گفتگو کا سلسلہ جاری رکھیں گے, کیونکہ اب سردیاں آ چکی ہیں. ظاہر سردیوں کی وجہ سے جو ہے جب صبح اٹھا جاتا ہے تو جسم درد کر رہا ہوتا ہے, پیر زمین پہ نہیں رکھے جاتے, تو کافی سردیوں کی وجہ سے جو ہے مسئلے مسائل پیدا ہو جاتے ہیں. اس پہ ہم بات کریں گے لیکن ایک بریک کے بعد, اور گفتگو کا سلسلہ جاری رہے گا. کال آپ ہمیں کریں کیونکہ ٹیلی ویژن اسکرین پہ آپ نمبر دیکھ سکتے ہیں, آپ ہمارے ساتھ رہیں. ویلکم بیک ناظرین, ویلکم بیک. جیسے ہم بریک سے پہلے میں نے آپ سے کہا کہ سردیاں آ چکی ہیں, سردیوں میں کئی مشکلات کا سامنا فیس کرنا پڑتا ہے. اگر میں بات کریں ہیومن باڈی کے حوالے سے کہ جس طرح جو سو کر اٹھتے ہیں سردیوں میں, ایک جو سستی کاہلی جسے کہا جاتا ہے, لیزینس ہو جاتی ہے, جسم میں درد ہو رہا ہوتا ہے, آپ کے جو مسلز ہیں وہ پل ہو جاتے ہیں, ان میں پین ہو رہا ہوتا ہے, پیر فلور پہ رکھا نہیں جاتا ہے. ان کی کیا وجوہات ہیں, آج ہم اس ٹاپک پہ بات کریں گے. ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر شبانہ ناز, جنہوں نے ماسٹرز کیا ہے نیورو مسکولر فزیو تھراپی میں, اور جو ہے یہ سی ای او ہیں HOD, اور 30 ایئرس کا ان کا ایکسپیرینس, یہ ایک بہت بڑا ایکسپیرینس ہے. اگر میں بات کروں ان کی جو ہے ڈگریز اور ان کی جو ہے تعلیم کے حوالے سے, وہ تو ایک بہت ہی لمبی ان کی جو ہے ہسٹری ہے. میں کیا کیا بتاؤں, ڈاکٹر صاحب سے خود ہی سنیں گے. سر کیونکہ میم آپ کا کیونکہ ایک لمبا ایکسپیرینس بھی ہے, آپ ڈفرینٹ ٹی وی چینلس پہ بھی آپ بیٹھتی ہیں, عوام کو جو ہے آپ مطلب اپنی جو آپ کی سروسز ہے ان سے آگاہ کرتی ہیں, ان کو ایجوکیٹ کرتی ہیں کس طرح سے اپنا خیال رکھنا چاہیے. اس کے حوالے سے کچھ بتائیں جو آپ کے ایکسپیرینس ہیں, وہ آج آپ شیئر کر رہے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. بہت بہت شکریہ آپ نے مجھے یہاں انوائٹ کیا, اسپیشلی اس لیے کہ میں اویئرنیس سیشن دے چکوں, کیونکہ ہم لوگ بہت بزی ہوتے ہیں, لیکن ہم یہ میڈیا اس لیے سلیکٹ کرتے ہیں کہ ہماری وجہ سے ہمیں تھوڑی سی تکلیف ہو, ہم صبح اٹھ کے آ جائیں, لیکن لوگوں کو اویئرنیس, جیسے آپ لوگ اتنی محنت کر رہے ہیں اویئرنیس دینے کے لیے, سیشنس کے لیے, اسپیشلی سردیوں میں تو اٹھا نہیں جاتا. بالکل بالکل. اصل میں ہمارا مقصد, میرا جو ہے 30 ایئر کا ایکسپیرینس ہے, بہت کام کیا ہوا ہے میں نے نیورو مسکولر فزیو تھراپی میں, آرتھوپیڈک سرجری میں, اور فزیکلی مینٹلی ہینڈی کیپ بچوں میں. اس کے علاوہ یہ کہ میرے بہت زیادہ ایجوکیشنل جو ہیں سیمینار آتے ہیں, نیشنل انٹرنیشنل ڈفرینٹ ٹی وی چینل سے آتے ہیں. تو بس یہ کام ہے, اور اس کے علاوہ یہ کہ اپنی کلینکل میری پریکٹس بھی ہے 30 ایئرس کی, اور بہت کام کیا ہے میں نے. اسپورٹس انجریز کے حوالے سے بھی بہت کام کیا ہے. تو یہ ہے کہ جو آپ نے سوال پوچھا کہ کس طرح ہمیں اپنا خیال رکھنا چاہیے, اسپیشلی سردیوں میں جو ایک جنرل آدمی ہے اس کو یہ چاہیے. دیکھیں سردیوں کے حساب سے اگر دیکھا جائے کہ سردیوں میں مینلی جو کاز ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ ہمارے جو جوائنٹ پین ہے وہ بہت زیادہ بڑھ جاتے ہیں. اس کی ریزن یہ ہوتی ہے کہ جیسے سردیاں آتی ہیں ہمارے جو مسلز ہیں تھوڑے ایکسپینڈ ہو جاتے ہیں, یعنی ہمارے مسلز کا, کیونکہ بیرومیٹرک پریشر کہتے ہیں ایئر کا پریشر, وہ ایئر پریشر جو ہے وہ تھوڑا سا کم ہو جاتا ہے. اس کی وجہ سے ہمارے مسلز جو ہیں وہ ایکسپینڈ ہو جاتے ہیں. جب ایکسپینڈ ہوتے ہیں تو ہمارے جوائنٹ میں چھوٹے چھوٹے جو ہیں وہ پین اینڈنگز ہوتی ہیں, تو وہ اس میں کو کمپریشن ہوتا ہے, یا آپ یہ سمجھیں کہ اس میں مسلز پھیل جاتے ہیں, پین سینٹرز کے اوپر پریشر بڑھ جاتا ہے, تو جو ہمارے پرانے پینز ہیں وہ دوبارہ آ جاتے ہیں. اور دوسرا سردیوں میں سب سے اہم ایک جو مسئلہ ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ ویٹ گین, جو ونٹر ویٹ گین ہے وہ بہت خطرناک ہوتا ہے. اور پھر یہ کہ ہماری لیک آف ایکٹیویٹی ہوتی ہے, فزیکل ایکٹیویٹی, ہم زیادہ تر بستروں میں گھسے رہتے ہیں. اور اسپیشلی جو پیشنٹس ہوتے ہیں جیسے آپ کے آرتھرائٹس, جوڑوں کے درد کے پیشنٹس ہیں, یا پھر ڈائبٹک پیشنٹس ہیں, یا کارڈیک پیشنٹ جو ہارٹ کے پیشنٹس ہوتے ہیں, جن کو WHO بھی ریکمینڈ یہ کرتی ہے کہ آپ نے ایٹ لیسٹ
لیسٹ جو ہے وہ 30 منٹس کی واک امپورٹنٹ ہے. تو وہ بالکل کوئی واک نہیں کرتے, اور اس میں جو ہے وہ سردیوں میں ہم زیادہ تر بستروں میں گھسے رہتے ہیں, تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ ہمارا جوائنٹ پین ویسے بڑھ جاتا ہے ڈیو ٹو ان ایکٹیویٹی. پھر دوسرا کہ ہمارا جب شوگر لیول جو ہے اسپائکس پہ ہوتا ہے, تو اس شوگر اسپائکس بڑھتے ہیں, تو اس سے بھی یہ ہوتا ہے کہ ہماری ریکوری جو ہے اور انفلیمیشن, درد جو ہے وہ بڑھ جاتا ہے, اور یورک ایسڈ ڈپازٹ ہو جاتا ہے. پھر بہت سارے ایسے کہ پانی ہم کم پیتے ہیں, لیک آف ایکسرسائز ہے, لیک آف ایکٹیویٹی. تو ان سب چیزوں کی وجہ سے جو ہے سردیوں میں اسپیشلی جو ہے جوائنٹ پین, اور جو کنڈیشنز ہماری ہیں ہارٹ کی یا ڈائبٹیز پیشنٹس کی جو بے احتیاطی کرتے ہیں وہ زیادہ خراب ہو جاتی ہیں. ڈائبٹیز پیشنٹ کے حوالے سے بتائیں, کیونکہ ان کی اتنی ظاہر جس طرح سے آپ نے کہا سردیوں میں ویٹ گین ہونے لگتا ہے, تو کچھ جو لوگ ہیں, میں نے میری بھی فیملی میں اس طرح کے, ان کے ویٹ بہت زیادہ گین ہو چکا ہے, کوئی ان کی ایکسرسائز نہیں ہے, کوئی ورک آؤٹ نہیں ہے, کوئی واک وغیرہ کچھ نہیں ہے, اور اسی طرح کے ان کے ساتھ نا مسئلے مسائل ہو گئے, جیسے ان کے نی پرابلمز ان کے ہو چکے ہیں, ان کے ہیلز میں جیسے میں نے آپ سے اسٹارٹنگ میں ذکر کیا تھا کہ اس طرح کے ان کے پرابلم, ان کو پین ہوتا ہے, تو کیا طریقہ کار ہونا چاہیے, کس طرح سے وہ جو ہے یہ ان ساری تکلیفوں سے چھٹکارا حاصل کر سکتا ہے؟ دیکھیں ڈائبٹیز میں سب سے مین پرابلم یہ ہوتا ہے کہ سب سے زیادہ جو ہے ڈائبٹک پیشنٹ جو ہوتے ہیں ان میں سب سے ایک امپورٹنٹ چیز یہ ہوتی ہے مسکولر ویکنیس. ڈائبٹیز کے پیشنٹس کی سب سے اہم چیز جو ہوتی ہے اس میں مسکولر ویکنیس ہوتی ہے. سیکنڈ جو ڈائبٹیز کی ایک سب سے اہم کمپلیکیشن ہے وہ ہے نیوروپیتھی. نیوروپیتھی ایک ایسی ڈیزیز ہے جس میں ہاتھ پیر کا سن ہو جانا ہے, اسپیشلی جو ہے وہ اس میں جو پیریفرل نیوروپیتھی ہوتی ہے وہ ہمارے فٹ کو زیادہ افیکٹ کرتی ہے. تو اور دوسرا یہ ہے کہ ہمیں نیوروپیتھی کی وجہ سے مسکولر ویکنیس ہمیں زیادہ ہو جاتی ہے. پھر دوسرا جوائنٹ پین, مسلز ویک ہوتے ہیں. تو ڈائبٹک پیشنٹ کو چاہیے کہ وہ پراپر, جیسے کہ ان کو ریکمینڈ کیا جاتا ہے میڈیسن کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ 30 منٹس کی واک بہت امپورٹنٹ ہے. اس کے بعد اسپیشل پراپر ان کا پوسچر بہت امپورٹنٹ ہے. تو یہ چیزیں ہیں پراپر جو ہے اگر وہ کرتے رہیں تو ان شاء اللہ تعالیٰ ان کو بہت بہتر رہے گا. ڈاکٹر صاحبہ, سردیوں میں نا کچھ اس طرح کا بھی ہوتا ہے, ایسے جو وینز ہیں وہ اسٹریچ ہونے لگتی ہیں, وہ کس وجہ سے ہوتی ہیں؟ کون سی وین؟ جو پیروں کی جو وینز ہوتی ہیں وہ اسٹریچ ہوتی ہیں. نہیں اسٹریچ نہیں ہوتی, ایکچولی ہوتا یہ ہے کہ میں نے جیسے آپ کو بتایا کہ مسل اسٹفنس بڑھ جاتی ہے سردیوں کی وجہ سے, کیونکہ ہمارا بیرومیٹرک یا ایئر پریشر جو ہے وہ کم ہو جاتا ہے, تو آٹومیٹیکلی جو ہے ہمارے مسلز جو ہیں وہ پھیلتے ہیں, پھیلنے کی وجہ سے پین کے جو سینٹرز ہیں ان کے اوپر پریشر آتا ہے. تو آپ کو ایسا فیلنگ ہوتی ہے کیونکہ آپ کی ایکٹیویٹی نہیں ہوتی, آپ کی سرکولیشن جو ہے بلڈ سرکولیشن وہ آپ کی سلو ہو جاتی ہے, جس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ آپ کو ایسی فیلنگ آتی ہے کہ آپ کی جو ہے مسل اسپیز میں ہے. اچھا دوسری ایک چیز جو ہے کہ آپ کے فورم سے میں جیسے ڈفرینٹ جگہ سے ڈفرینٹ چینل سے بھی جا کے ایک میسیج دیتی ہوں, کیونکہ جب سے کووڈ-19 کے بعد سے اکثر جو پیشنٹس ہیں ہمارے جو آتے ہیں فزیو تھراپی میں بھی آتے ہیں, یا پھر بہت سارے ایسے پیشنٹس جن کو ہارٹ کا پرابلم ہے یا جوائنٹ پین ہے یا پھر ان کو ڈائبٹیز ہے, تو اس میں یہ ہے کہ کووڈ کے بعد کیونکہ آئسولیشن ہو گئی ہے اور سوشل ڈسٹینسز اور بہت ساری چیزیں ہو گئی ہیں, تو لوگوں نے کیا کرا ہے کہ بہانہ بن گیا ان کے لیے کہ بھئی ہم نے واک نہیں کرنی, ہم نے گھر سے باہر نہیں نکلنا, ایکٹیویٹی نہیں کرنی. تو ان لوگوں کے لیے میرا بار بار میں ہر جگہ سے آپ لوگوں کو یہی میسیج دینا چاہوں گی کہ کووڈ کو بہانہ بنا کے آپ یہ نہ سوچیں کہ آپ کے جاگنگ ٹریکس بند ہو گئے, آپ کے پارکس بند ہو گئے, یا آپ نے باہر جا کے واک کرنا بند ہو گئی. تو آپ اپنے گھر میں بھی واک کر سکتے ہیں, آپ اپنی چھت پہ واک کر سکتے ہیں, آپ اپنے ٹیرس میں واک کر سکتے ہیں. یہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے. اور دوسری چیز یہ ہے کہ دیکھیں اگر آپ کتنی بھی میڈیسن لیں, اسپیشلی جو ڈائبٹک پیشنٹ یا ہارٹ پیشنٹ ہیں اور جوائنٹ پیشنٹ ان کے لیے واک بہت امپورٹنٹ ہے. دواؤں کے باوجود بھی آپ کی جو ہے کنڈیشن خراب ہو سکتی ہے, کیونکہ اگر آپ اپنی فزیکل ایکٹیویٹی نہیں کر رہے. تو آپ کو بار بار میرا یہ ایک میسیج ہے کہ آپ نے اپنی واک جو ہے اور ایکسرسائز پراپر آپ اپنے گھر میں کریں, باہر نہ جائیں لیکن گھر میں کریں, لیکن اس کو چھوڑنا نہیں ہے آپ نے. سردیوں میں ڈاکٹر صاحبہ آپ دیکھتی ہیں اکثر یہ شکایت آتی ہے بیک میں پین ہے, گھٹنوں میں درد ہے, تو یہ بیک میں پین ہونے کی کیا وجہ ہوتی ہے؟ بیک میں پین ہونے کی کئی ریزن ہیں. ایک تو میجورٹی جو آج کل ہمارے یہاں جو پبلک میں بہت زیادہ ہے وہ تو ہے آپ کا میکینیکل پین, ہم اسے کہتے ہیں. اس پین کو یہ میکینیکل پین ہوتا ہے ڈیو ٹو بیڈ پوسچر, یعنی پوسچر اسے کہتے ہیں جس پوزیشن میں ہم بیٹھتے ہیں, جس پوزیشن میں ہم لیٹتے ہیں یا چلتے ہیں, تو ہم اس پوزیشن میں اپنی باڈی کو ہولڈ کر کے زیادہ دیر تک رکھتے ہیں, وہ پوسچر کہلاتا ہے. اچھا اس میں یہ ہے کہ ہمارا امپراپر جو ہے پوسچر, یعنی بہت زیادہ دیر ہم جھک کے بیٹھے ہیں
ہیں, اب لیپ ٹاپ پہ بیٹھے ہیں, ویڈیو گیمز پہ بیٹھے ہیں یا ٹی وی دیکھ رہے ہیں لیٹ کے, ہم مطلب ہم نے اپنا پوسچر اتنا خراب کر لیا ہے جس کی وجہ سے جو ہے ہمیں یہ پرابلم بہت زیادہ ہے. اور بیک کا ایک مین جو کاز ہے وہ ہے اوبیسٹی یعنی موٹاپا. اور موٹاپے میں یہ ہوتا ہے کہ ہمارے جو پیٹ کے مسلز ہیں وہ ڈھیلے ہو جاتے ہیں. جب جیسے یہ ہمارے پیٹ کے مسلز ہیں اور یہ ہماری اسپائن ہے, جب ہمارے پیٹ کے مسلز کو ان اسپائن نے پکڑا ہوا ہوتا ہے, لیکن جب ہمارے پیٹ کے مسلز بڑے ہو گئے تو بڑے ہونے کی وجہ سے گریوٹی ان کو نیچے کی طرف کھینچتی ہے. جب گریوٹی اس کو نیچے کی طرف کھینچے گی تو آٹومیٹیکلی اسپائن پہ پریشر آئے گا, تو ہمارے یہ بیک کے اوپر پرابلم ہوگا. تو اس کی مین ریزن جو ہے, جو سب سے زیادہ امپورٹنٹ ریزن ہے, ایک تو اوبیسٹی, جن لوگوں کو کوئی اور پرابلم نہیں ہے. اوبیسٹی موٹاپا جو ہے وہ سب سے بڑا کاز ہے آپ کا کمر کے درد کا. دوسرا جو ہے وہ سب سے اہم چیز یہ ہوتی ہے کہ اگر آپ بہت زیادہ دیر تک ایک پوزیشن میں کام کرتے رہیں, بہت دیر تک جو ہے وہ آپ بیٹھے ہیں, تو ایسا ہوتا ہے کہ ہماری اسپائن پہ پریشر آتا ہے اور غلط پوزیشن میں, جیسے اگر ہم فون پہ ایسے آگے اگر ہم 1 انچ اپنا سر نیچے کرتے ہیں ایسے 1 انچ, تو تقریباً 10 پاؤنڈ کا وزن جو ہے وہ ہماری کمر پہ آتا ہے. اٹ مینس کہ اگر ہم آپ دیکھیں 1 گھنٹہ بیٹھے ہیں تو ہم نے 10 پاؤنڈ کا وزن اپنی کمر پہ ڈالا ہوا ہے. اسی طرح سے اگر ہم 2 انچ آگے بیٹھے تو ہم نے 20 پاؤنڈ ڈالا. اب ہوتا یہ ہے کہ جب رات کے وقت ہم سوتے ہیں, جو لوگ بڑا تکیہ لیتے ہیں, اب تکیے سے کیا ہوتا ہے ہماری گردن آگے آ گئی, یہ وہی حساب ہوا کہ ہم نے اپنی نیک کو آگے 2 انچ کر لیا. تو ہم سمجھتے ہیں رات کو ہم سو کے اٹھے ہیں, ہم نے تو بہت ریسٹ کیا, لیکن جب ہم صبح اٹھتے ہیں اکثر پیشنٹ کا یہ ہوتا ہے ان کے ہاتھ سن ہو جاتے ہیں, ان کی گردن میں بہت زیادہ درد ہوتا ہے. اس کی ریزن یہ ہوتی ہے کہ موٹا تکیہ لینے سے ہماری گردن آگے کی طرف آ جاتی ہے اور ہماری اسپائن پوری رات جو ہے وہ تقریباً 20 پاؤنڈ پریشر میں رہتی ہے, 10 پاؤنڈ پریشر میں رہتی ہے. اب جیسے آپ اپنے ہاتھ میں اگر 10 کلو کا ویٹ یا 10 پاؤنڈ پکڑ کے رکھیں, 5 منٹ بھی آپ کے ہاتھ میں درد ہو جائے گا. اسی طرح سے اسپائن میں یہ ہوتا ہے کہ جب آپ ساری رات اونچے تکیے پہ لیٹتے ہیں, اونچی پوزیشن میں لیٹتے ہیں یا آپ لیپ ٹاپ پہ لیٹتے ہیں, تو اس سے کیا ہوتا ہے آپ کی بیک میں, آپ کی نیک میں پین آتا ہے. اچھا, دوسری چیز یہ ہے کہ آپ نے اپنے بیڈ روم سے جو ہے وہ ٹی وی نکال دیں. آپ نے لیٹ کے جو ہے نہ تو ٹی وی دیکھنا ہے, نہ موبائل فون, اور نہ ہی جو ہے لیپ ٹاپ کا استعمال کرنا ہے. آپ نے بیڈ روم جو ہے وہ صرف سونے کے لیے رکھنا ہے, بیڈ اسپیشلی, کیونکہ بیڈ پہ اگر ہم بیٹھ کے بھی جو ہے وہ کوئی کام کرتے ہیں تو اس میں کیا ہوتا ہے تھوڑی دیر میں ہماری اسپائن سی شیپ میں آ جاتی ہے, ہم سلپ ہو کے سی شیپ میں چلے جاتے ہیں, تو اس سے ہماری نیک پہ پریشر آتا ہے. تو کوشش یہ کریں جب بھی آپ نے پڑھنا ہے, کوئی ایسی ایکٹیویٹی کرنی ہے, تو آپ اپنی ایک آئی لیول پہ وہ کام کریں اور آپ بیٹھ کے کریں. یہ اچھا, آپ یہ دیکھیں, میں یہاں پہ برانڈ کا نام نہیں کوٹ کرنا چاہوں گی, کچھ اس طرح کے برانڈس نے جو میڈیکیٹڈ پلوز اور میٹریسز نکالے ہیں, تو کیا واقعی اس سے کچھ فرق پڑتا ہے یا پھر وہ ایک ایسی دیکھیں یہ ہر جگہ میں بتاتی ہوں کہ جو آپ پلو لیتے ہیں یا جو آپ میٹرس لیتے ہیں وہ میڈیکیٹڈ نہیں ہوتے, اس میں کوئی میڈیسن نہیں ہوتی. جی, اس میں کچھ وہ کوئی میڈیسن نہیں ہوتی, بس اس میں آپ نے کانسیپٹ سمجھنا ہے کہ آپ جب لیٹیں تو آپ کی اسپائن فلی سپورٹ ہو. یہ جیسے آپ کی ریڑھ کی ہڈی ہے تو اس کے اندر جو کرو بنا ہوا ہے, گلائی جو کمر پہ, اس میں تکیہ نیچے رکھیں کہ فل وہ یوں سپورٹ میں سیدھی ہو, وہ یوں نہ جائے. اگر آپ کی اسپائن یوں جھول جائے گی, جیسے آپ کی نرم چرپائی ہے, نرم میٹرس ہے, اگر وہ نیچے کی طرف چلا گیا, اسپائن گول ہو گئی, تو آپ کو پین ہوگا. تو اچھا, ان میں تو اس طرح کے وہ کرف ٹائپ کے نہیں, وہ بنے کرو ہوئے بنے ہوتے ہیں لیکن وہ ہارڈ بیڈ ہوتے ہیں. تو اگر آپ لوگ افورڈ نہیں کر سکتے, جیسے ہارڈ بیڈ آپ افورڈ نہیں کر سکتے, بہت مہنگے ہیں وہ میٹریسز, 50,000 تک کے ہیں, 45 سے, تو آپ ایسا کر سکتے ہیں سمپل, جہاں تو آپ زمین پہ سوئیں. زمین پہ نہیں سو سکتے, اگر آپ کو گھٹنوں کا درد ہے تو اس کے ساتھ آپ زمین پہ کبھی نہ سوئیے گا. آپ ایسا کریں, لکڑی کا جو تخت پوش ہوتا ہے جو پہلے زمانے میں استعمال ہوتا تھا, تخت کے اوپر آپ چھوٹا سا روئی کا گدا ڈالتے ہیں اور اس کے ساتھ آپ اس پہ لیٹیں. وہ بالکل وہی فارم کا کام کرتا ہے جو آپ لوگ کہتے ہیں میڈیکیٹڈ نہیں ہوتے, بس اس میں کیا ہے اسپائن آپ کی نیچے کی طرف نہیں جاتی. اس کا اس میں اسپرنگ میٹرس بھی آپ لوگ بالکل یوز نہ کریں, اسپرنگ میٹرس سے بھی آپ کی اسپائن نیچے چلی جاتی ہے. اور اگر آپ کوئی بھی نرم سافٹ لیتے ہیں تو آپ کی اسپائن کو یوں جھولنا نہیں چاہیے, بس یہ کانسیپٹ آپ رکھیں. اسپائن اگر اس طرح سے جھول گئی, اٹ مینس کہ آپ کی اسپائن کے اوپر پریشر آ گیا. آپ نے وہ چیز لینی ہے جس میں اسپائن آپ کی اسٹریٹ رہے. اسی طرح سے تکیہ میں نے آپ کو بتایا ہے, ایسا لینا ہے کہ آپ نے پتلا کہ گردن آپ کی آگے نہ آئے, بس یوں رہے اسٹریٹ, نیوٹرل پوزیشن میں. سمپل سی چیزیں ہیں, یہ آپ گھر میں بھی کر سکتے ہیں. کچھ لوگ کرتے ہیں ڈبل تکیے رکھ کے سو جاتے ہیں, تو یہ کتنا نقصان دہ ہے؟ یہ تو بہت نقصان دہ ہے. وہی آپ کو میں نے بتایا, نیک آگے آئے گا, آٹومیٹیکلی آپ کی اسپائن پریشر میں رہے گی.
تو یہ ساری چیزوں کو اوائڈ کریں. اور اس میں کوئی مہنگے وہ اب جیسے ہیل کا آپ نے مجھ سے پوچھا تھا, ہیل پین کا, دیکھیں ہیل پین ہوتا ہے ایک تو ان لوگوں کو ہوتا ہے جن کو موٹاپا ہے, ویٹ تو سب سے بڑا کی فیکٹر ہے جو ہماری باڈی کو خراب کرتا ہے. اچھا دوسری چیز یہ ہے کہ وہ لوگ جو خراب جوتے پہنتے ہیں, امپراپر شوز کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کوئی مہنگے جوتے پہنیں, مطلب بہت مہنگے, آپ نے وہ جوتے پہنے جس میں ہیل جو ہے وہ تھوڑی سی ریز ہو, جیسے پلیٹ فارم ہیل ہوتی ہے نا, پلیٹ فارم ہیل کہتے ہیں, جیسے پیچھے سے ایڑی چوڑی ہو, تو اس سے کیا ہوتا ہے آپ کی کمر کے اوپر پریشر نہیں آتا. آپ نے پتلے سول والا جوتا بالکل نہیں پہننا. پتلے سول والا جوتا جو ہے وہ آپ کے ہمیشہ ایڑی میں تکلیف دیتا ہے. کیا ہوتا ہے ہماری جو آرچز ہیں شاک ایبزاربر کی طرح وہ ہماری ڈیفیکٹڈ ہو جاتی ہیں. لیکن میں نے تو سنا ہے آپ فلیٹ ہیلز پہنے, فلیٹ سلیپرز پہنے, وہ زیادہ بہتر ہے. ہمیشہ میں شروع سے یہ سنا ہے, یہ پریفر کیا جاتا ہے کہ فلیٹ پہنے وہ زیادہ بہتر ہے. آپ ہیلز پہنیں گے مطلب اونچی ہیلز پہنیں گے. پلیٹ فارم کا مطلب یہ ہوتا ہے کافی مطلب ہیل ریزڈ ہوتی ہے. جب آپ کی ہیل ایسے ریزڈ ہوگی, موٹی ہیل ہوگی. اب جیسے میرے شوز کی ہے, میں نے پہنے ہوئے ہیں شوز, اب میں کیسے دکھاؤں گا, تھوڑے موٹے مطلب وہ ہے, تو اس سول تھوڑا سول موٹا ہو تو اسے ہیل تھوڑی سی اپ رہتی ہے. لیکن وہ پینسل ہیل یا موٹی ہیل نہیں, اب جو ہے یہ آپ نے پلیٹ فارم ہیل پہننی ہے جس سے آپ کی بیک پہ سے پریشر چلا جاتا ہے اور آپ کی آرچز کو سپورٹ ہوتی ہے اور آپ کا فٹ جو ہے وہ پراپر پوزیشن میں رہتا ہے اور آپ کو فٹ کے پرابلم نہیں ہوتے. ہمیشہ کوشش یہ کریں کہ جوتا اچھا پہنیں. جوتے کی وجہ سے آپ کے نی میں بھی اور بیک دونوں میں پرابلم آتی ہے. بالکل, جس طرح سے ڈاکٹر صاحبہ نے کہا کہ آپ جو ہے شوز ایسے کمفرٹیبل پہنیں, سول جو ہے دیکھ کر لے کے آپ کے بیک بون جو آپ کے اسپینل کارڈ جو ہے اس کے اوپر اسے جو ہے فرق نہ پڑے. اسی طرح سے ہم گفتگو جیسا جاری رکھیں گے. ایک چھوٹا سا بریک لیں گے, بریک کے بعد ہم واپس آئیں گے اور پھر ہم دوبارہ سے کنٹینیو کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین, ویلکم بیک. ہم بریک سے پہلے بات کر رہے تھے سردیوں میں جوڑوں کا درد, اور یہ تو خیر ہر گھر کا مسئلہ ہی ہے. اب ہم بات کریں گے کراچی کی سندھ کی سیاست کے حوالے سے کہ جس طرح سے پی ڈی ایم کے جلسے کی بات کر رہے ہیں یا پھر مہنگائی کی بات کر رہے ہیں, کس طرح سے جو ہے سندھ میں جو ہے مہنگائی جو ہے عروج پر ہے. اگر بات کروں دودھ, دہی, مرغی, سبزی, میں کھانے پینے کی جتنی بھی اشیاء ہیں ان کی میں جس کی میں بات کروں, سبھی مہنگائی جو ہے عروج پر ہو چکی ہے کہ پی ٹی آئی کی حکومت کے بعد سے. ہمارے ساتھ موجود ہیں نعیم عادل شیخ, تحریک انصاف لیبر ونگ کے صدر ہیں کراچی سے. میں ان کو خوش آمدید کہوں گی. سر آپ میرے پروگرام میں آئیں. کیسے ہیں آپ؟ سردی ہے تو اس وجہ سے اٹھا تو صبح جاتا نہیں ہے, تھوڑا سا ہنسی مذاق بھی ہونا چاہیے نا کیونکہ پولیٹیشین. بالکل سر, بالکل صحیح بات ہے. سر مجھے بتائیں, جس طرح سے آپ سندھ میں آپ دیکھ رہے ہیں مہنگائی جو ہے عروج پر پہنچ چکی ہے. پیٹرول کی بات کروں یا کھانے پینے کی اشیاء کی میں بات کروں, عام آدمی کی اب استطاعت نہیں رہی ہے اچھا کھانا خریدنا, اچھا کھانا کھانا. ایک وقت کی دال روٹی پوری کر لے بڑی بات ہے. پی ٹی آئی کی حکومت کے بعد سے یہ کیوں اس طرح کا عذاب ہمارے اوپر نازل کیا جا رہا ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم, اللہم صلی اللہ سیدنا محمد وعلی آلہ وسلم. بڑی اچھی بات کیا آپ نے, مہنگائی سے کام شروع کیا. بالکل, مہنگائی تو ایک مستقل عمل ہے, اسے آپ پی ٹی آئی سے جوڑ نہیں سکتے اچھا کہ جی پی ٹی آئی کے حوالے سے. اور مہنگائی جو ہے دو چار چیزیں مرکز سے آتی ہے, باقی بہت ساری چیزیں نیچے سے شمار ہوتی ہیں. اوکے, جیسے آپ کے کھانے پینے کا آئٹم, اس کو سندھ گورنمنٹ نے, صوبائی گورنمنٹ کو کنٹرول کرتی ہے, کمشنر کنٹرول کرتا ہے. دودھ مہنگا ہے, کمشنر کنٹرول کرے گا. یہ جو مارکیٹ ریٹ ہے کمشنر نکالتا ہے, اس کو کنٹرول کرنا ہے. صحیح. پیٹرول وغیرہ ہے وہ ہے مرکز کے, لیکن مرکز کے پھر انٹرنیشنل معاملات ہوتے ہیں, اس کا اپنا ڈائریکٹلی نہیں ہے کہ انٹرنیشنل معاملات جس طریقے سے ہوں گے اسی طریقے سے وہ پیٹرول اوپر نیچے آتا جاتا رہتا ہے. صحیح. لیکن آپ یہ سب چیزیں جو ہیں جو مرکز کے معاملات ہیں جو درستی کی طرف جا رہے ہیں, بہتری کی طرف جا رہے ہیں, لیکن جو معاملات 30 سال سے خراب ہیں, اگر یہ بلڈنگ بنی ہوئی ہے وہ جگہ جگہ سے ٹوٹی پھوٹی ہے تو اس کو کور کرنے میں بہت ساری چیزیں دیکھنی ہیں, اور اس طریقے سے دیکھنی ہے کہ کہیں پتہ چلے آپ اس کو جو بنیاد سیدھی سیدھی کرتے چھت نیچے نہ آ جائے. تو بڑا سنبھل کے کام کرنا ہوتا ہے.
تو इंशाल्लाह ताला बेहतरी की तरफ जाएगा पाकिस्तान। सर महंगाई आप बात करें समझ के कितना, और समझे 3 साल होने को आ गए हैं आपको, बड़े बड़े दावे किए गए थे। बिजली के बिल के हवाले से मैं बात कर लूँ, मेडिसिन के हवाले से डॉक्टर साहिबा भी हमारे साथ मौजूद है, मैं इनसे भी बात करूँगी, इनसे भी पूछूंगी इनको मेडिसिन खरीदने में कितनी तकलीफ फेस करनी पड़ती है पहले की निस्बत, अगर मैं अब की बात करूँ कितनी महंगाई हो गई है। तो आप ये देखिए ना, एक आम आदमी एक खा ले तो अपनी दवाई अपना इलाज कैसा करेगा, किस तरह से अपनी बाकी ज़िंदगी अपनी फैमिली मेम्बर्स को किस तरह से सर्वाइव करे, वो किस तरह से लेकर जाए, ये एक बहुत बड़ा सवाल निशानी है। जब इमरान खान साहब कंटेनर्स पे खड़े होकर बात करते थे कि हम जो है बिजली के बिल में आग लगा दिया करते थे, पेट्रोल की उन्होंने बात कर दी, हम जो है खाने पीने की अशिया की कीमतें कम करवाएंगे, तो अब कहाँ चले गए वो सारे दावे, वो वादे, अब क्यों नहीं किए जा रहे हैं वो सब चीज़ें? हर चीज़ अमल है, कोई ताला नहीं कि ताला खोल दिया आपने अंदर चले गए, ताला नहीं है ये तो एक सिस्टम समझो, आपने मकान बनाना है फिर आप अंदर जाएंगे, जो बिगाड़ है वो आपने सही करना है। जहाँ तक आप महंगाई की बात कर रही हैं, लोगों की इस्तात की बात कर रहे हैं, इस्तात जो इस वक्त कम, हम कहें कि खरीद की हमारी पोजीशन कम हो गई है, चीज़ें तो अपनी रूटीन की हैं। वजह क्या है कि कोविड तकरीबन 1 साल होने को आया है, पिछले इसी साल फरवरी से शुरू हुआ था, और जिस तरीके से, और आप देखें उस दौरान भी इंटरनेशनली जो क्रेडिट इमरान खान साहब को दिया जा रहा है, उनकी पॉलिसीज को दिया जा रहा है, पूरे पाकिस्तान के अंदर, बिल्कुल क्रेडिट मिला है। ये चलता हम नहीं तो और बुरी कंडीशन में होते, जो हमारी इकोनॉमिक कंडीशन थी, जो पाकिस्तान की कंडीशन थी, जो एक फर्द की कंडीशन थी, यूरोप के मुकाबले में या दीगर कंट्रीज के मुकाबले में, उन्होंने तो पैसा लुटाया, लेकिन यहाँ सिस्टम के साथ चलाया गया, कंट्रोल करके चलाया गया। आज भी वो बुरी कंडीशन में हम मौजूद नहीं है, बड़ी अच्छी पोजीशन में है। अब 3 साल पहले की बात आप बात कर रहे हैं, हम कर्जों में डूबे जा रहे हैं, हम अब अच्छी पोजीशन पे, और इससे ज्यादा ये आपके सामने अच्छी पोजीशन है सर, मुझे हंसी आ रही है, अच्छी पोजीशन है। कर्जे तो लिए हुए हैं पहले से, अभी नहीं लिए कर्जे, तो आप यूँ कहें कि एक अपने अरब रुपए जो है वो आपने कल ही वापस किए 2 दिन पहले, सही, सऊदी अरब से पहले वापस करने का सिस्टम ही नहीं था। और अगर देखा जाए पिछले 30 साल के अंदर जितने कर्ज जो हैं इमरान खान साहब की गवर्नमेंट में लौटाए गए हैं, वापस किए गए हैं। नहीं तो जब हम आए थी पाकिस्तान में, खान साहब की पीटीआई गवर्नमेंट बनी थी, हम हुकूमत में आए थे, अल्लाह ताला ने हमें कामयाब किया था इस मुल्क की बेहतरी लाने के लिए, लाने वाला तो अल्लाह ताला है। बेशक। लेकिन कोई ना कोई, आप यहाँ बैठी हुई इंटरव्यू हमसे कर रही है ना जी, आपके क्रेडिट में जा रहे हैं इंटरव्यू, इसी तरीके पीस पार्टी, तो यहाँ पे जो है जिस तरीके से पोजीशन, उस वक्त कंडीशन ये थी कि आपको फाइनेंशियल लॉकडाउन लगने वाला था, कि आपका जहाज नहीं उतर सकता था आपके एयरपोर्ट के ऊपर। वो कहते हैं ये तो हमें गर्मी, आप कहीं और उतार लें, नॉब से जाके उतार लें, ये चैनल है आपका पीटीवी, ये बिल्डिंग हम ही दे सकते हैं आपको, आप किसी और उससे आप पीटीवी नशर करें, ये सब गिरवी रखे हुए थे। लेकिन उस कंडीशन से बचाया गया, और इंशाअल्लाह ताला स्टेबल की तरफ जा रहा है पाकिस्तान। सर मीडिया हाउसेस का तो अभी बुरा हाल है, मीडिया के मुलाजमीन को देखें, कितने मुलाजमीन को निकाला जा रहा है हमारी हुकूमत से। आपके हम अपने चैनल की तरफ से मैं अपील ही कर सकती हूँ कि कुछ अब नजरसानी हमारे मीडिया के हाल पे भी कर लें। सर जिस तरह से आपने कहा कि कोरोना में जो है इमरान खान साहब ने जो है काफ़ी कहा था, काम किया भी है बकौल आपके, टाइगर फोर्स जो है एक उन्होंने पूरी अपनी वो फोर्स अपनी निकाली थी, वो सिर्फ लाहौर की हद तक ही महदूद होकर आ गई, सिंध में क्यों नहीं कहीं नजर आ रही है? चीज़ ये है, टाइगर फोर्स जो है सिंध में, सिंध की गवर्नमेंट है पीपल्स पार्टी, वो समझती है कि अगर टाइगर फोर्स यहाँ काम करेगी तो शायद हमारा रही से कसर भी पूरी हो जाएगी, तो वहाँ इजाज़त नहीं। टाइगर फोर्स ने कुछ काम नहीं करना खुद, कि जी जाके वो जाके किसी को गिरबान से पकड़ेगी, किसी को जाकर रोकेगी, उसने तो इंटीमेट करना है, बताना है। अमल किसने करना है? डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट ने। डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट किसके कंट्रोल में है? सिंध गवर्नमेंट के, कि जी जो भी आप, मैं गया 4 टाइगर हम गए, हमने देखा यहाँ पे ये गलत हो रहा है, हमने अगर मार्केट में घूमे, हमें देखा जी यहाँ पे तोल जो है वही सही नहीं हो रहा, आप जाके देखने निकले, अपने एक आप 1 किलो का पूरा बाट लेके जाएं, किसी भी गोश्त की दुकान पर खड़े हो जाएं, किसी भी सब्जी की दुकान पर खड़ी हो जाएं, आपको फर्क मिलेगा। और इनको दुरुस्त किसने करना है? हम तो नहीं लड़ेंगे, टाइगर फोर्स तो नहीं लड़ेगी, करना किसने है? डीसी। तो उनको इजाज़त नहीं दी जा रही कि टाइगर फोर्स यहाँ पे जिस तरीके पंजाब में काम कर रही है, जिस तरीके से केपी में काम कर रही है, जिस तरीके से बलूचिस्तान में भी काम कर रही है,
उसे यहाँ इजाज़त नहीं दी जा रही। तो यहाँ फड्डा बनाने का तो हमारा काम है नहीं। सही। डॉक्टर साहिबा भी हमारे साथ है। डॉक्टर साहिबा आपसे पूछूंगी क्योंकि ज़ाहिर है आप डॉक्टर हैं, आप मेडिसिन की तो ज़रूरत पड़ती रहती है, आप लोग क्रीम्स वगैरह यूज़ करते हैं फिजियोथेरेपी के दौरान, तो आप लोग बताएं आप लोगों को कितना जो है मतलब महंगाई आप देख रहे हैं कि किस तरह से जो है पहले की निस्बत और अब की निस्बत जो है आप लोगों को क्या क्या मतलब चीज़ें नज़र आ रही हैं कि कितनी महंगाई बढ़ चुकी है, कितने परसेंटेज? महंगाई तो खैर बड़ी ही है, लेकिन कुछ हमारे अगर जैसे जो लोग समझते हैं इस चीज़ को, मुझे तो पॉलिटिक्स का इतना नहीं पता, लेकिन बात वही है कि जो लोग समझ रहे हैं कि इस वक्त हमारे मुल्क के हालात इतने ख़राब थे, अब जो है हम ज़रा अच्छाई की तरफ जा रहे हैं। अब ये वो वाली बात है कि जैसे घर का सरबराह एक मतलब उसके पास एक लिमिटेड बजट है, अब वो घर कैसे चलाएगा, ये तो जो घर में रहने वाले लोग हैं उन्हें कोऑपरेट करना पड़ेगा कि भाई उसके पास सपोज़ उसकी 5,000 उसके पास हैं, उसने इस 5,000 में पूरा महीना चलाना है। तो इसमें क्या है कि हम सबको कोऑपरेशन थोड़ा थोड़ा करना चाहिए, क्योंकि तकलीफ़ तो सबको होगी, लेकिन एक वक्त इंशाल्लाह ताला ऐसा आएगा कि अल्लाह ने चाहा तो हमारा मुल्क जो है वो उन लोगों के मतलब डेवलप्ड कंट्री की उसमें आ जाएगा। हमें तो यही होप है। तो बाकी पॉलिटिक्स का मुझे इतना नहीं पता, लेकिन लग तो रहा है कि बहुत अच्छे काम हो रहे हैं। महंगाई तो है। चलिए मतलब आप मुतमईन हैं इमरान खान की हुकूमत से? जी मैं तो हर उस हुकूमत से मुतमईन हूँ जो मेरे मुल्क के लिए कुछ है। ज़बरदस्त। आपने कहा कि टाइगर फोर्सेस जो है वो जो कराची में सिंध में जो है सिंध हुकूमत के ऊपर है कि वो उनको बताएगी तो वो फिर उस हवाले से करेंगी, तो लेकिन अभी तक मेरे ख्याल से टाइगर फोर्स और जो है वो सिंध हुकूमत का कोई आपस में कोई कनेक्शन तो मुझे कोई कॉन्टैक्ट नज़र तो नहीं आ रहा। तो सिंध हुकूमत का और मरकजी गवर्नमेंट की कनेक्शन ऐसे वाज़ेह नहीं है जी। अच्छा, सिंध हुकूमत चलते नहीं दे रही साथ, नहीं तो प्रॉब्लम्स के अंदर दोनों गवर्नमेंट को साथ चलना चाहिए, लेकिन यहाँ तो कुछ भी होता दिखाई नहीं दे रहा इन 3 साल में भी। जबकि तीनों बाकी सूबे जो हैं, अब तो गिलगित बिल्तिस्तान भी हो गया है, चौथा सूबा भी हो गया है कश्मीर, बाकी सब जगह कुछ होता दिखाई, यहाँ आज भी कुछ होता नहीं दिखाई दे रहा। चाहे तरक्याती काम हो, कराची की तबाही हो, इंटीरियर की तबाही हो, लाड़काना की तबाही हो, नवाबशाह की तबाही हो, जहाँ के सीएम हैं, जहाँ के ये सेवन की तबाही हो, दादू की तबाही हो, वहाँ आज आप चले जाएं थरपारकर की तबाही हो। नहीं तो हुकूमत है, आप 12 साल से तो डायरेक्टली बैठे हुए हैं ना जी, 12 साल से तो डायरेक्ट तो, लेकिन वो कोई तब्दीली नहीं आ रही बल्कि तबाही की तरफ जा रही है। सही। तो इंशाल्लाह ताला अल्लाह ताला ने अब चूंकि 2 साल है, 2 साल में आप लोग सोच रहे हैं कि कुछ करना है, 3 साल में आप लोग की ज़ाया हो चुके हैं। पीडीएम के मुस्तकबिल के बारे में बताइए, क्या नजर आ रहा है नहीं आपको? कहते कि अभी आप देखें गिलगित बिल्तिस्तान का रिजल्ट आया ना आपके, ज़ाया होता तो आपको वोट ना दे रहे होते, महंगाई भी थी, बड़ा शोर था, लेकिन वोट आपने क्लीन स्वीप किया। तो इसका मतलब कि आप कामयाब जा रहे हैं, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, लोग आपकी पॉलिसीज़ को, आपके उसको शोर वाले लोग जान रहे हैं। बाकी तो शोर मचाना अपोजिशन का इस वक्त काम है, उसका और कोई इशू नहीं है उनके पास। उन्हें अपना जिंदा रहने के लिए जब मछली पानी से बाहर आती भड़कती जरूर है, ठीक है, कितनी देर फड़केगी, उसकी जिंदगी छीन ये तो इनके जो जितने सिस्टम थे वो सारे बंद हो गए। सही, बिल्कुल। तो इसलिए अब ये सारे चोर, जैसे खान साहब पहले कहते सोच जमा करूंगा, वो तो आज से 5 साल 8 साल पहले कहा था, तो आज वो सब जमा हो गए। ये तो कुदरत का अमल है ना जी, कि जो एक दूसरे को बर्दाश्त नहीं करते थे, अब मुख्तलिफ चैनल्स पे हम क्लिप देखते हैं, हमें तो बात दिखाई भी दे, चैनल वाले खुद भी दिखाते हैं। उसके बाद अब ये एक ही स्टेज के ऊपर एक तरफ एक बाजू है, दूसरा बीच में फजलुर रहमान साहब हैं, कश्मीर कमेटी के चेयरमैन 10 साल तक रहे, उन्होंने एक भी मीटिंग नहीं बुलाई कश्मीर कमेटी के हवाले से। उसके अलावा फिर अभी सब मिलके पीडीएम बना ली, पाकिस्तान डकैत मूवमेंट जिसे कह ले आप। तो आपको क्या मुस्तकबिल नजर आ रहा है इनका, पीडीएम वालों का क्या मुस्तकबिल नजर आ रहा है? कुछ भी नहीं है उनका, नहीं है। अब आप देखें ना, मुझे नहीं लगता आपकी हुकूमत पे कोई उससे असर हो सकता है। कुछ भी नहीं। आप देखें कि इन्हें अपने जलसे करने के लिए भी इशूज़ की ज़रूरत है। अब जैसे उन्होंने कराची का जलसा किया, उसमें इशू था, पीडीएम नहीं थी, वो तो एक बरसी मना रहे थे, और बल्कि 18 अक्टूबर का था वो, जी, ठीक है ना जी, वो तो सानिया जो पहला बेनज़ीर साहब का, उसके बुनियाद पर उन्होंने जमा कर लिया। अब आप देखें लाहौर के अंदर क्या सूरत रही, मुल्तान में क्या सूरत रही, घंटा घर में रैलियां तो चलती रही, जलसा कहीं नहीं था। लाहौर में आपने फ्री हैंड दे दिया, हमने कुछ नहीं करते भाई, हुकूमत ने, पंजाब गवर्नमेंट ने क्या था, आपने खुद देखा, चैनलों ने दिखाया, हम तो आने, लेकिन चैनल ने दिखाया कि अवाम उनके साथ नहीं है। जो बेचारा कारकुन है वो तो मजबूर होता ही होता है कि जो उसने एक टाइम गुजारा होता है, लेकिन मजबूर होता है वो। लेकिन आम आवाम जिसे कहा जाए कि आम आवाम वहाँ मौजूद थी, आज अगर
خان صاحب کہیں بھی جلسے کا اعلان کرتے ہیں آپ دیکھیں اس سے 4 گنا کم از کم جلسہ آپ کو مل جائے گا. لیکن ابھی ہمیں جلسوں کی ضرورت نہیں ہے اس لیے کہ ایک تو کووڈ ہے اور اگر کوئی خود ہی لڑک رہا ہو خود ہی گر رہا ہو عوام کو شعور آ گیا تو عوام کو تنگ کرنے کی کیا ضرورت ہے. ہم اپنے بہتری کی طرف اپنا کام کر رہے ہیں. ہمارے مزدور جو ہیں ان کے مسائل کا حل کرنے کے لیے خان صاحب جہاں جاتے ہیں. لیکن سر مزدور ابھی بھی رو رہے ہیں, تنخواہیں مل نہیں رہی ہیں, ڈیلی ویجز والوں کے اب حال دیکھیں برے حال ہیں. ان کے تنخواہوں میں اضافہ کیا نہیں جا رہا ہے, جو ڈیلی بیسس پہ جو ان کو سیلریز مطلب جو ڈیلی ویجز والے جو ان کو پیمنٹ ملتی ہے اس میں کچھ ان کے لیے کچھ کروا دیں. کووڈ کی وجہ سے سب ہو رہا ہے, کووڈ کی وجہ سے جس طریقے نہیں تو کنٹری رک سر. جاتا. اگر مجھے بتا کووڈ ہمارے ساتھ خدا نہ خواستہ ساری زندگی رہا تو ساری زندگی ہم اسی طرح سے کووڈ کرتے ہوئے ہم لوگ جب تک ویکسین بھی آ جائے گی نا. اچھا ویکسین کا بھی کچھ پہلے تک آنے والی تھی, مہینہ تک آنے والی تھی. مارچ میں ویکسین دے رہے ہیں آپ کو. اچھا ہاں انشاءاللہ تعالی. اس کے بعد آپ کو لگتا ہے کہ ساری ڈیلی ویجز والے جو آپ کے لیبر جائے گا نہیں آپ سے, کووڈ آپ سے جائے گا نہیں کہ آپ سے چلا جائے گا نہیں. جیسے کہ پولیو ابھی تک چل رہا ہے, آپ ہر مہینے اس کے کوئی نہ کوئی وہ 4 دن کی 5 دن کی ایکسرسائز کرتے ہیں, لیکن آج تک چل رہا ہے. پوری دنیا میں ختم ہو گیا, پاکستان میں موجود ہے. اس لیے کہ کچھ مائنڈ سیٹ ہے اس طریقے کا کہ جو وہ کر دیں گے تو وہ اس کا نیگیٹو دیں گے. بچے کے آج لگا ہے تو خیر مستقبل میں کوئی نیگیٹو ہوگا اس کا. اسی طریقے اس کی بھی تھیوری ہوگی کچھ نہ کچھ پازیٹو, لیکن ہوگا بہت اچھا. مزدوروں کے لیے جو پروگرام خان صاحب نے احساس کا پروگرام چلایا, میں سمجھتا ہوں کہ اس سے اچھا پروگرام دنیا میں کہیں چلا ہی نہیں. کہ آپ ایک عام مزدور 12,000 روپے ایسے جا کے لے رہا تھا جیسے وہ اپنے پیمنٹ لینے جا رہا ہو. اسے نہیں اس پہ بھی جانچ کی گئی ہے, اس سے بھی آپ لوگوں نے جو ہے نا وہ ڈبل جو ہے وہ مشینریز کر کے جو ہے نا وہ بہت زیادہ ہمیں پتا ہے. ہم لوگوں نے باقاعدہ اس پہ پوری ورکنگ کی تھی. آپ بتائیں نا, ہمارے ساتھ ڈاکٹر صاحب بھی موجود ہے. ڈاکٹر صاحب بولیں گے کیا مجھے پالیٹکس سے پھنسا دیا, تو لوگ آپس سے ہم لوگ باتیں کر رہے ہیں. ان سے پوچھتے کہ کیونکہ آپ نے جس طرح سے آپ بتا رہی تھی کہ آپ لوگ ہینڈی کیپ جو بچے ہیں جو لوگ ہیں ان کے لیے آپ کا ایک جو ہے آپ کام کرتی ہیں, ان کو سیشنز دیتی ہیں, تو وہ کس طرح سے آپ کرتی ہیں؟ ہینڈی کیپ بچوں کا یہ ہے کہ اسپیشلی جو ذہنی یا جسمانی معذور بچے ہوتے ہیں, ویسے تو ان کے ڈفرینٹ جو ہیں وہ ادارے ہوتے ہیں. ان اداروں میں ایز اے فزیو تھراپسٹ, ایز اے والنٹیئر فزیو تھراپسٹ, اس کے علاوہ ہمارے اپنی کلینک میں بھی پیشنٹس آتے ہیں اس طرح کے. تو اس میں خاص جو ہے ان کی فزیکل ایکٹیویٹیز کرائی جاتی ہیں اس طرح سے کہ وہ فزیکلی اس قابل ہو جائیں کہ وہ بیٹھ سکیں, وہ چل سکیں. انہیں اس طرح کا ایکسرسائز, اس طرح کا ٹریٹمنٹ دیا جاتا ہے. پھر ڈفرینٹ ٹائپ کے شوز بنوائے جاتے ہیں, بریسز بنائی جاتی ہیں جو ان کو سپورٹ دیتی ہیں. تو اس طرح سے مینٹلی جو ان کا ٹریٹمنٹ ہوتا ہے وہ تو چل رہا ہوتا ہے, لیکن فزیکلی جو ہے وہ ہم ان کو اس قابل کر دیتے ہیں اللہ کے فضل سے کہ وہ چلنے لگیں, بیٹھنے لگیں اور نارمل اپنی فنکشنل ایکٹیویٹیز کر سکیں. تو یہ ہمارا مطلب ہے مشن ہے اور یہ کر رہے ہیں. اس کے علاوہ یہ کہ اس طرح کے بچوں کو ہم بہت سے ڈفرینٹ ٹائپ کے جو ہے اسپورٹس میں بھی جو ہے, میں نے اسپورٹس انجریز میں بھی بہت کام کیا ہوا ہے. تو اسپورٹس کے حساب سے بھی ہم ان بچوں کے اسپیشل جو ہے وہ ان کے اسپورٹس ہوتے ہیں, اولمپکس ہوتے ہیں جس میں یہ بچے جو ہیں وہ حصہ لیتے ہیں, پارٹیسپیٹ کرتے ہیں اس میں. اوکے ڈاکٹر صاحبہ جو ہے ہمارے ساتھ موجود تھیں. ہم ڈاکٹر صاحبہ کا شکریہ ادا کریں گے. ڈاکٹر صاحبہ آپ نے ہمیں ٹائم دیا, اور نعیم صاحب سے ہم گفتگو کا سلسلہ جاری رکھیں گے پالیٹکس پہ. تو ڈاکٹر صاحب کے ساتھ ہم لوگ جو ہے ایک الگ سے ایک پورا جو ہم سیگمنٹ رکھیں گے اس پہ ہم باقاعدہ, کیونکہ بہت سارے ایسے سوالات ہیں, کیونکہ آپ کو پتہ ہے ہمارے پاس گیسٹ زیادہ ہوتے ہیں, ٹائم بہت شارٹ ہوتا ہے, لیکن ہم ایک کمپلیٹ پروگرام اس کے اوپر کریں گے ان سے. کیونکہ سردی جو ہے وہ ابھی ظاہر ہمارے ساتھ ہے, اور اس کے اوپر میں چاہوں گی کہ جو ان کی جو ریسرچ ہے, جو ان کی جو ورکنگ ہے وہ یہ ہمارے ساتھ شیئر کریں گی. ڈاکٹر صاحب آپ کوئی میسج دینا چاہیں گی؟ جی, میں سب لوگوں کو ایک میسج دینا چاہوں گی. صحت جو ہے وہ ہمارے لیے سب زندگی ہے, اور جان ہماری جو ہے وہ اللہ پاک کی دی ہوئی ایک امانت ہے, اور ہمیں اللہ کی دی ہوئی امانت میں خیانت نہیں کرنی, اور ہم نے اپنا خیال رکھنا ہے, اور ہمیں درد کے بغیر جو ہے وہ جینے کی عادت ڈالنی ہے, درد کے ساتھ جینے کی عادت نہیں ڈالنی. اور اس میں ہم سب آپ کے ساتھ ہیں, اور انشاءاللہ تعالی ہمیشہ ساتھ رہیں گے, اور آپ سب لوگ بھی ساتھ ہیں جو بالکل. تھینک یو سو مچ ڈاکٹر صاحبہ, آپ نے ہمیں وقت دیا. نعیم صاحب, میں آپ کی طرف آؤں گی. جیسے ڈاکٹر صاحبہ نے کہا کہ ہمیں درد کے بغیر جینے کی عادت ڈالنی ہوگی, تو ہم کیسے درد کے بغیر جینے کی عادت ڈالیں؟ اب تو ہم لوگوں کو اتنے درد ہونے لگے, دلوں میں, دماغوں میں, پریشان ہو گئے ہم لوگ مہنگائی کی وجہ سے. کیا کریں ہم, بتائیں. مہنگائی کا تو صرف شور ہے. کہاں شور ہے مہنگائی کا شور ہے. آپ میرے ساتھ چلیں ابھی. سر آپ لوگوں کے لیے نہیں ہوگا, ظاہر ہے آپ لوگوں کے پاس بینک بیلنس سب چیزیں موجود ہے. آپ اگر آپ کامن پرسن کی بات کریں, اگر آپ عام پرسن, اس لیے کہ میرا مزدور سے ڈائریکٹ تعلق ہے.
اچھا اس لیے کہ کراچی کی میں لیبر جو ہے، پہلے میں سندھ کا جنرل سیکرٹری تھا لیبر کا بالکل، اور اب پورے، اور اب میں کراچی کو دیکھ رہا ہوں، چونکہ ہماری جو تنظیم ہے ریجنز کے اندر تقسیم ہو گئی ہے، 4 ریجنز کراچی سندھ کے اندر بن گئے ہیں، تو کراچی ریجن جو ہے جس میں کراچی کے 6 اضلاع رہتے ہیں، کراچی کا مضافاتی علاقہ ہے وہ سب کراچی کے اندر رہتا ہے، میں ڈائریکٹ مزدور سے اٹیچ ہوں، اس لیے کہ یہ مسائل جو ہیں سب سے زیادہ فیس مزدور کو ہی کرنا ہے، اور مزدور وہ واحد ہستی ہے جو خوددار بھی ہوتا ہے، مزدور واحد ہستی ہے جو خوددار بھی ہوتا ہے، جو بیگر نہیں ہوتا، بیگر تو اپنا کام چلا لیتا ہے، اب عام آدمی بھی بیگر کو جا کے دے دیتا ہے، آپ دیکھیں اکثر آپ کو پتہ چلتا ہے کہ جب کسی قسم کی آپ کچھ تقسیم کرنے جاتے ہیں تو بعض گھر جو ہے، بعض لوگ جو ہے دکانوں پہ لا کے سیل کر کے جاتے ہیں، اس لیے کوئی بیگر دینا ہوتا ہے، لیکن مزدور جو ہے وہ روڈ پہ نہیں آتا، وہ محنت کر کے کماتا ہے، تو انشاءاللہ تعالیٰ بہتری کی طرف جا رہی ہے۔ اب جیسے انڈسٹری چل رہی ہے، جو ہمارے انڈسٹری سٹاپ ہو چکی تھی کورونا میں اور زیادہ ہو چکی تھی، لیکن اب دیکھیں انٹرنیشنلی آپ دیکھیں کہ انڈسٹری چل رہی ہے، اس وقت جو ہے ایکسپورٹ خاص طور پہ گارمنٹس وغیرہ کی پاکستان سے، انڈیا سے اور بنگلہ دیش سے زیادہ پاکستان کر رہا ہے۔ سر ابھی کہاں کر رہے ہیں، ابھی تو سب چیزیں کر رہا ہے، آپ شاید میڈیا سے امپورٹ ایکسپورٹ ابھی بہت متاثر ہوئی ہے، کہاں ایکسپورٹ کو پتہ جو ہے اس وقت امریکہ میں بھی ہے، جو نہیں ابھی پچھلے 1 مہینے کی بات کر رہا ہوں میں، 1 ڈیڑھ سر مہینے ڈر رہے ہیں کرونا لگ کر نہ آ جائے، کہاں ہماری ایکسپورٹ ہے ابھی تو، کہاں کرونا پتہ ہے کرونا اس سے نہیں جا رہا، کہیں ابھی امپورٹ بھی نہیں ہے ایکسپورٹ بھی نہیں ہے، چل رہا ہے، ایسا نہیں ہے، لیکن پھر بھی ہماری جو بڑی ممالک ہیں، بڑے ممالک ہیں ہمارے، وہ ابھی اتنی زیادہ جو ہے ہمارے ایکسپورٹ کو نہیں لے رہے۔ میں تو موازنہ کر رہا ہوں نا جی، اس سے بنگلہ دیش سے اگر فرض کیا ہم پہلے 500 روپے ہی کرتے تھے ایکسپورٹ، 5 لاکھ روپے ہی کرتے تھے یا 50 کروڑ روپے کی کرتے تھے، ٹھیک ہے نا، اور بنگلہ دیش ہم سے 70 کرتا تھا، 80 کرتا، انڈیا ہم سے 100% زیادہ کرتا، لیکن اب جو ہے اگر ہم 5 لاکھ کی کر رہے ہیں تو وہ ہم سے 2 لاکھ کی کر رہے ہیں بنگلہ دیش، 3 لاکھ کی انڈیا کر رہا ہے، ہماری ایکسپورٹ زیادہ ہوئی ہے وقت کے لحاظ سے، تو وہ پریشان نہیں ہونا ہے، وہ خان صاحب والی بات ہے، پریشان نہیں ہو رہے، پریشان کیا جا رہا ہے۔ سر بتائیں آئندہ بلدیاتی الیکشن میں کیا ہونے جا رہا ہے، کہاں جیتنے کی امید ہے؟ انشاءاللہ تعالیٰ، یہ میرا آخری سوال ہے۔ انسان کی ایک نیچر ہوتی ہے نا، وہ کسی بھی چیز کو بار بار آزما کے دیکھ لیتا ہے۔ صحیح۔ پی ٹی آئی کو اس وقت 2 چیزیں پازیٹیو ہیں پی ٹی آئی کے لیے، ایک تو خود اس کی اپنی کارکردگی، جس کا ثبوت آپ کو گلگت بلتستان میں مل گیا کہ وہاں کے لوگوں نے آپ کو سب سے جلسے سب کے بڑے بڑے لگ رہے تھے، سب آپ دیکھ رہے ہوں گے، سب پنڈال بڑے ہوتے تھے، لیکن جب ووٹ دینے کا وقت آیا تو انہوں نے ایک بہتر فیصلہ کیا، مستقبل کا فیصلہ کیا۔ اسی طریقے سے بلدیات کے حوالے سے بات کروں کہ چاہے یہاں پہ ایم کیو ایم تھی کراچی شہر کے اندر، سندھ کے اندر، دوسری پارٹی پیپلز پارٹی تھی، پورے جو ہول سندھ کو کور کرتی تھی، ان کو ووٹ دے دے کے اب لوگ بیزار آ چکے ہیں، اس لیے کہ دونوں طرف تباہی ہے، چاہے کراچی کی تباہی دیکھ لیں آپ، چاہے سندھ کی تباہی دیکھ لیں، کہ نچلی سطح پر، عوام کی سطح پر، جسے روڈز کہتے ہیں، ہیلتھ کہتے ہیں، ایجوکیشن کہتے ہیں، پانی کہتے ہیں، یہ سب جو عام ضرورت ہے، کام گھر سے نکلتے شروع ہو جاتی ہے، جہاں سے کوئی سیاسی کارکن جنم لیتا ہے، کسی سیاسی کارکن کو اپنے گھر کا دلدر نہیں دکھائی دے رہا ہوتا، جب وہ گلی میں نکلتا ہے پھر دیکھتا ہے ارے یہ بچے یہاں کیوں کھیل رہے ہیں، انہیں اسکول میں ہونا چاہیے تھا، یہ مریضہ بیچاری یہاں کیوں پڑی ہے، ہاسپٹل دوائی ہونی چاہیے تھی، یہ پانی روڈ پہ کیوں بہہ رہا ہے، تو اس حوالے سے انہوں نے کچھ نہیں کیا۔ صحیح، بالکل، یہ سوریج کا نظام کا ایک بہت بڑا مسئلہ ہے اور ٹائم بہت شارٹ ہے، بہت چینج ہے، تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ تبدیلی دیکھیں گے انشاءاللہ، اور کراچی میں بھی پی ٹی آئی آئے گی، انشاءاللہ سندھ میں بھی پی ٹی آئی آئے گی، بالکل، اگر اسی طرح سے آپ لوگوں کی جو کہا جاتا ہے کہ تبدیلی آئے گی، اب جو ہے کراچی شہر بدلیں گے، سندھ کے لیے بھی جو ہے نئے پیکیجز جو ہے عمران خان صاحب انہوں نے کہا ہے کہ ہم اناؤنس کریں گے اور کرنے جا رہے ہیں۔ صاحبہ ڈاکٹر شبانہ ناز ہمارے ساتھ موجود تھی، میں ان کا شکریہ کروں گی، نعیم عادل شیخ ہمارے ساتھ موجود تھی، میں ان کا بھی شکریہ کروں گی، انہوں نے اپنی قیمتی وقت میں سے اسپیشلی صبح سردیوں کے موسم میں اٹھ کے انہوں نے ہمیں ٹائم دیا، آپ دونوں کا بہت بہت شکریہ۔ اسی کے ساتھ اپنی میزبان ندا آصف کو دے اجازت، فیڈ بیک دینا نہ بھولیے گا، آج کی ٹاپک اچھا لگا ہو تو میں جو ہے اس پہ کامنٹ دیا کریں، فیڈ بیک دیا کریں، اپنا خیال رکھیں، دعا میں یاد رکھیں، اللہ حافظ۔ بہت شکریہ۔